جی جویریہ میں اسٹارٹ کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کے شکر سے اور اس کے الحمدللہ اس کے فضل سے اپنی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اس نے آج ہمیں پھر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم سب ایک جگہ اکٹھے ہو کر اس کی وحدانیت کے ثبوت جو کچھ بھی قرآن مجید میں موجود ہیں اس کو پڑھیں، اس کے احکامات کو سمجھیں اور سیکھیں اور اپنی زندگی میں انشاءاللہ تعالی ہم عمل کر سکیں. سب سے پہلے اس کا شکر اور اس کی تعریف. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آغاز کرتے ہیں ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آیت نمبر 25 سے. الحمدللہ سورہ بقرہ جب ہم نے سٹارٹ کی تو لاسٹ کلاس میں کافی سا اس کو ہم نے سمرائز کر لیا تھا کہ 3 طرح کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سورہ فاتحہ میں بھی اور پھر سورہ بقرہ کے شروع میں، اور پھر ذکر فرمانے کے بعد ان کے بارے میں کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ آگے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کی دعوت کو تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ عام کر دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دنیا میں پھر غلط طریقہ کار سے اور غلط کاری سے اور آخرت میں خدا کے عذاب سے بچنے کی توقع رکھتے ہیں تو پھر وہ ایک اللہ کو مانیں اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور پھر ایک حصہ ہم نے دیکھا تھا کہ وحدانیت کے بارے میں تھا، پھر ایک حصہ ہم نے اس کا دیکھا کہ رسالت کے بارے میں. یعنی ایک طرف تو وحدانیت کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے تو یہ بتایا کہ شرک دوسروں اللہ کے لیے جو ہے صرف اور صرف ہر چیز اللہ کے لیے مخصوص ہونی چاہیے، اور جن میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شرک بتایا، اور جسے روکنے کے لیے یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا. اور پھر اس کے بعد رسالت کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہ میرے بعد جو ہے وہ اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانو گے، جو کچھ بھی ان کے اوپر اتارا جا رہا ہے اس کو مانو گے تو تبھی تم صحیح راہ اپنا تم ایسا نہیں کر سکو گے. اور پھر اگر تم سچے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر. اور یہ لاسٹ کلاس میں کافی واضح طور پر یہ ہم سمجھ گئے تھے کہ انسان کس طرح سے ایندھن بنیں گے اور پتھر ان کی کیا کیا کیریکٹرسٹکس ہیں. اور جویریہ دیکھیں یہاں پہ مطلب ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا نا لم تفعلوا، یعنی یہ فعل ماضی کر کے، حالانکہ تفعلوا ہے یہاں پہ بھی فعل مضارع ہے لیکن لم کی وجہ سے اس کا ماضی میں ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی ماضی میں بھی کبھی کوئی نہیں کر سکا جتنا ٹائم گزر گیا. جب یہ دیکھو آیات ریویل ہوئی، ٹھیک ہے، جب نازل ہوئی ہیں تو جتنی، کیونکہ وہ ہے نا مدنی سورہ ہے، رائٹ، تو یعنی مکہ کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں بھی کوئی اس طرح کا نہیں کر سکا. اور فیوچر میں ولن تفعلوا یہ خالی ان لوگوں کو چیلنج نہیں ہے نا قیامت تک کے لیے، کیونکہ سبحان اللہ مضارع میں پریزنٹ کا بھی ہے اور فیوچر کا بھی. تو یعنی اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ کر بھی نہیں سکو گے، قیامت تک تم کر بھی نہیں سکو گے اس طرح کا کلام پروڈیوس. تو پھر آگ سے ڈرو. ٹھیک ہے، چلیں. بالکل. تو یہ تھوڑا سا ہم نے سمرائز کر لیا. اب آگے چلتے ہیں. آپ خوشخبری سنائی، مطلب جہاں جہنم کا دوزخ کا ذکر ہے ساتھ ساتھ سبحان اللہ یہ قرآن کا اسلوب ہے، وہیں پہ خوشخبری بھی دے دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں پریشان نہیں ہوں، آگے جنت کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، آگے جنت بین رہے.
تو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا، اور مطلب اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہاں، اور خوشخبری دے دیجئے. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں خوشخبری دے دو. حکم ہی دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو دیا جا رہا ہے. ہاں بالکل، وبشر، ہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اور اے پیغمبر آپ خوشخبری دے دیں. وبشر الذین، یعنی خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اس کے مطابق اپنے عمل جو ہے وہ درست جنہوں نے کی ہے، ان لہم، بے شک ان کے لیے، جنات تجری، جنات ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے جنت ہے، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں. تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یعنی وبشر اور پھر آگے آ رہا ہے الذین، یعنی ان لوگوں کو. اور کن لوگوں کو؟ جو آمنو، یعنی جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، مطلب ایمان لا کے چھوڑ نہیں دیا کہ خالی ایمان لے کر آ گئے، مسلمان ہو گئے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تو یہ نہیں، بلکہ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ ہے، آمنو، وہاں وہاں صالحات کا عمل، وہاں وہاں عمل کا بھی ذکر ہے. اور کون سے عمل؟ نیک عمل. اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے. اور نیک عمل کون سے نیک عمل ہے؟ جس میں نمبر 1 نیت اچھی ہو. نیک عمل جب کیے جائیں تو نیت اچھی ہو. جیسے ہم ماشاءاللہ قرآن کی کلاس میں موجود ہیں اس وقت، ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم جو آیت پڑھیں ہیں اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اس کو شامل کریں. اس نیت سے ہمیں ہر دینی کلاس جو ہے وہ اٹینڈ کرنی چاہیے. ہر نیک عمل، جو کچھ بھی نیک عمل سمجھتے ہیں اس کے لیے نیت اچھی ہو. نمبر 2 سنت کے مطابق ہو. اور نیت اچھی سے مراد جو میری ہے یہ بھی ہے نا کہ اللہ کی رضا کے لیے کر. ٹھیک ہے، ہاں جیسے ابھی تو بالکل قرآن خالص، پڑھ ہاں رہے ہیں، بالکل ابھی اللہ تو کی رضا ہم کے لیے. قرآن پڑھ رہے ہیں، تو چلو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، زندگی میں نافذ کریں. ٹھیک ہے، لیکن میں کوئی بھی زندگی کا میرا کام ہو، یعنی جیسے میں نے سورہ فاتحہ کی ایکسپلینیشن میں اس کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ ایون اگر میں اپنی ماں سے بھی بات کر رہی ہوں نا، تو میری نیت یہ ہوتی ہے کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کا کہا، اس لیے میں اپنی ماں سے بات کر رہی ہوں. میں اپنے بچے سے اچھا کر رہی ہوں نا کیونکہ اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، اس لیے میں کر رہی ہوں. تو وہ آپ کا ہر عمل آپ کا نیک عمل بن جائے گا اور عبادت ہو جائے گی. اور وہ یہ نیت مطلب کہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے کرنا، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا. تو یہ جو ہے وہ نیت، یہ قبولیت کے لیے نمبر 1 شرط اخلاص نیت. صحیح، اخلاص نیت بالکل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو، بالکل کہ سنت کے مطابق جو ہے نا وہ عمل کیا جائے. اور اس کے لیے ہمیں اخلاص چاہیے اور علم چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اخلاص اور علم، یہ دو ہیں جو عملے کے لیے ضروری ہیں. کیونکہ جب تک علم نہیں ہوگا انسان عمل نہیں کر سکتا. ہمیں پر جو دوسری چیزیں ہیں دین کے حساب ہو سکتا، تو اس کے لیے علم کا ہونا بہت. دوسری چیز یہ کہ ان کے ساتھ کی جائے. جیسے ہمیں علم ہی نہ ہو، ہم پاکیزگی کیسے کہنے ہیں، یا ماشاءاللہ جو کلاس میں پاکیزگی مطلب کس طرح سے غسل کیا جاتا ہے، کیسے صحیح وضو کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے علم کا حاصل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک کہ ہمیں علم نہ ہو، روزہ نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ روزے کے جو ارکان ہیں، روزے کے جو فرائض ہیں، وہ جب تک ادا نہ ہو روزہ نہیں ہے. جب تک کہ ہمیں علم نہ ہو ہم حج نہیں کر سکتے. جب تک کہ ہمارے پاس علم نہ ہو تو عمل صالح کے لیے کیا کیا شرائط، تو عمل صالح کے لیے شرائط، یہ ساری شرائط ہے نا، یعنی اخلاص اور علم. اور علم کس کا؟ سنت کا علم، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہم سیکھتے ہیں. اور اخلاص کس کے لیے؟ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا، جیسے اخلاص کس کے لیے؟ یعنی اللہ کے لیے. اور جب
تو جب ہی عمل جو ہے وہ ہمارے درست ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, یہاں تک تو یہ ہو گیا کہ عمل کیسے ہونے چاہیے, ہمارے نیک اچھا عمل کریں گے. ایریا ہاں یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی ایک پوائنٹ. ابھی میں سن رہی تھی تفسیر تو ہوں دیکھیں اب پیچھے ابھی جب تک جتنی ہم نے سورہ بقرہ ابھی تک پڑھی ہے نا 3 طرح کے ہوں لوگوں کا ذکر آ چکا ہے رائٹ. شروع میں الذین آمنوا یعنی متقین کا ذکر آیا, ایمان والوں کا ذکر آیا ہے نا, یعنی ایمان والے, اور پھر کافر, اور پھر منافق ہے نا, کفار کا بھی جی ذکر آ گیا جنہوں نے نکال گیا. اچھا اب یہ جو ایمان والے ہیں اور جو کافر ہے وہ تو بہت کلیئر کیٹیگریز ہیں. یہ جو ہوں منافق ہیں بیچ میں ہے نا, یہ ہوں والی جو ہے نا یہ ڈارک ایریا ہے, یہ مطلب گرے ایریا جس کو کہتے ہیں. اب اس میں یہ یہاں اور وہ مطلب ہوتے کون ہیں اصل میں, وہ ہوتے ہیں جو اپنے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں ہے نا, ہوں ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں, خالص منہ سے تو کہہ رہے صحیح ہیں, منہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہوں اسلام ہم تو مومن ہیں, مومنوں کے ساتھ ہے ٹھیک ہے, لیکن پرابلم کہاں آتی ہے ان کے عمل میں. جیسے میں نے ہوں پچھلی کلاس میں بھی اس کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ منافق کی 2 اقسام ہیں, ایک تو عقیدے میں منافق ہے نا, دل میں ان کا ایمان ہے ہی جی نہیں, اور دوسرا عملی منافق بھی ہے. اور اس کی جو ہے نا مطلب آگے انشاءاللہ قرآن پاک میں بھی آئے گا کہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی سے, کاہلی سے, یعنی عمل کرنا ان کو کتنا بھاری لگتا ہے, نیک عمل میں ان کا دل ہی نہیں لگتا. Right؟ ہوں تو یہ منافقت کی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہاں جو خوشخبری ہے نا, یہ ان کے لیے نہیں ہے, پھر خوشخبری تو ان کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اس کو اپنے عمل سے اس کو حق ثابت کرتے ہیں, اس کو پروو کرتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لے کے آئے. یعنی اب جیسے بالکل خالص ہو کر, خالص بالکل ہو کر خالص ہو کر. اور خوشی سے, ہوں محبت سے. عبادت, جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں اور نیک عمل کی, تو وہ زبردستی والے تو قبول ہی نہیں ہے, محبت سے, خوشی سے وہ عمل قبول ہے اللہ تعالیٰ کو. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کا کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کوئی بڑا ہو جاتا ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو نہیں, اس کو وہ دھکے سٹارٹ والی اور وہ بے دلی والی اور کاہلی اور سستی والی نمازیں نہیں چاہیے اس کو, رائٹ. تو یہ منافقوں کی نشانی ہے. تو اسی لیے اس کو کلیئر کر دیا کہ خالی کوئی ایمان لا, یا شاید اس میں ایڈریس جو ہے, ابھی میں نعمان لی کی سن رہی تھی تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ مطلب یہ ان وارننگ تھی ان منافقوں کے لیے جو اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ سمجھ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ یس وی آر سکسیسفل, وی آر ڈن, رائٹ. تو ان کو بتا دیا کہ نہیں بھائی, خالی ایمان کے دعوے سے کام نہیں چلے گا, عمل بھی نیک کرنے پڑیں گے. اور خوشی سے, اور وہ کنڈیشن جو ہیں وہ تو ہم نے الحمدللہ ڈسکس کر لی کہ کیسے کیسے ہونے چاہیے. صحیح ہے. اور جی خوشخبری ہے کیا, اور دیکھیں یہ جیسے ابھی آپ نے شروع میں بتایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی بیچ میں ذکر آ گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں مانتے تو پھر قرآن کو کیا ماننا اور پھر اللہ کو کیا ماننا. انہوں نے تو ہمیں انٹروڈیوس کرایا, تو انہی کے ذریعے یعنی ان کی پرسنالٹی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو آنر کرنے کے لیے ان کے ذریعے جو ہے خوشخبری دی ہے, رائٹ. کیونکہ دیکھو, اور بلکہ پیچھے جو آئی تھی بات, مطلب قرآن میں آتا ہے نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے, جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے مطلب کہہ دیا کہ جن کو یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے. بے وقوف اصل میں وہ نہیں ہے, اصل میں تو وہ خوشخبری کے مستحق ہیں. بالکل چلے ٹھیک. اچھا, تو یہاں تک ہو گیا وبشر الذین آمنوا. اب انشاءاللہ جہاں کہیں یہ بات آئے گی تو یہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں انشاءاللہ ساروں کے چل رہی ہوں گی کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم, یعنی ان کے لیے, ان لہم, ایک سیکنڈ کہاں گیا, ان لہم جنات تجری, یعنی من تحتها الانہار. اب یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے, ان لہم کے بے شک ان کے لیے, یعنی کن کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, یعنی ان کے لیے ایمان لا کر نیک کام کرنے والوں کے لیے کیا ہے, آگے انعامات, انعام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے جنات تجری, یعنی جنات یعنی باغ ہیں, اور ایک نہیں کئی باغ ہیں, اور باغ کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے,
ہے نا. ہر باغ, یہاں پہ بھی کوئی گارڈن لگا لیں یا ایک پلانٹ ہی گھر میں رکھ لیں, اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. کہیں مطلب وہ شازیاں موجود ہیں, ان کو پتا ہوگا کہ کتنی زیادہ محنت کرو. جن کے ہاں لانس ہیں ان کو پتا ہوگا کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. تو نہیں محنت کریں گے تو کیا باغ لگ سکتا ہے؟ نہیں لگ سکتا نا. اسی طرح آخرت کی جنت پانے کے لیے کہاں کام کرنا ہے؟ آج کام کرنا ہے ہمیں, اس دنیا میں کام کرنا ہے, دنیا میں محنت کرنی ہے. اور پھر تجری من تحتها الانہار, اور اس باغ میں چشمے بھی جاری ہیں, چشمے بھی اس کے اندر ہوں گے انشاءاللہ. نہریں بھی چلتی ہیں. اور نہریں جس طرح مطلب جس طرح باغ میں صرف پتے ہی پتے نہیں ہوں گے, وہاں پھل بھی ہوں گے. جیسے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. یعنی صرف پتے نہیں ہوں گے وہاں, صرف پھول ہی پھول نہیں ہوں گے, صرف درخت ہی درخت نہیں ہوں گے, بلکہ وہاں پر پھل بھی ہوں گے. نہروں میں صرف پانی نہیں ہوگا, ان نہروں میں جو یہاں آ رہے تحتها الانہار, یعنی پانی نہیں ہوگا, دودھ اور شراب بھی ہوگی. یعنی وہ صرف دیکھنے کے لیے خوبصورت چیز نہیں ہے, جیسا دنیا میں صرف کچھ باغ ہوتے ہیں جو صرف ایسے ہی سیر و تفریح کے لیے ہم جاتے ہیں وہاں پر, تو اس طرح نہیں ہوں گے, بلکہ وہ اس باغ میں اس طرح کی چیزیں بھی ہوں گی جو کہ ہمیں سیراب کریں گی انشاءاللہ تعالی. تو اس دنیا میں ہی اپنی جنت جو ہے وہ ہم نے تیار کر کے جانی ہے, تاکہ مطلب ایسے اعمال کر کے جانے کہ وہاں ہمیں وہ جنت مل سکے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں کلما رزقوا منہا من ثمرۃ, یعنی جب کبھی کلما یعنی جب کبھی, رزقوا وہ رزق دیے جائیں گے, منہا من ثمرۃ پھلوں میں سے پھل دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی وہ بہت سارے پھل ہوں گے, اس میں سے پھل دیے جائیں گے. قولوا, تو وہ کہیں گے, یعنی ایک دم ان جنتیوں کا انشاءاللہ اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم آمین یا رب العالمین. تو ایک دم ان کا ریئیکشن ہوگا کہ ھذا الذی رزقنا من قبل, کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے تھے, لیکن یہ سب ظاہری مشابہت ہوگی, ظاہری طور پر وہ ملتے جلتے ہوں گے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, اور کیسے ظاہری مشابہت ہوگی, ریزمبلنس ہوگی, یعنی شکل میں, رنگ میں, اس کا سائز, اس کو ٹچ کرنے میں وہ ایسے ہی لگے گا کہ جیسے پہلے کھایا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ لذت میں وہ ان سے بدرجہ زیادہ بڑھے ہوئے ہوں گے. یعنی دیکھنے میں جیسے آم, انار, سنترے ہی ہوں گے, اور اہل جنت ہر پھل کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ آم ہے اور یہ انار ہے, یہ سنتر ہے. مگر مزے میں دنیا کے آموں اور اناروں اور سنتروں کو ان سے کوئی نسبت نہیں ہوگی, اس طرح نہیں ہوں گے, بلکہ ان کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ بہت ہی زیادہ, سبحان اللہ, بہت ہی زیادہ لذت والا ہوگا. وَلَهُمْ, اور ان کے لیے فیہا, اس میں, ازواج مطہرہ, یعنی پاکیزہ جوڑے ہوں گے. اب پاکیزہ جوڑوں سے عربی متن میں جو عربی کے جو وہ دیکھ لیں ہم اس کا میٹر کے ازواج کا جو لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے جوڑے, اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج, مگر وہاں یہ ازواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے. اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا, اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی. اگر یہاں عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد, تو وہاں وہ اس برے شوہر کی صحبت سے وہ پھر اس کو وہ نہیں ملے گا, اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا. اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ, ابدی رشتہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر مل جائے گا. اور یہاں پر جو مطلب شوہر عورتوں کے لیے شوہر, شوہروں کے لیے بیویاں, اور یہاں خاص طور پر ان کی جو مطلب خوبی ہے وہ کیا ہے, مطہرہ, یعنی پاکیزہ, بالکل صاف ستھری, اندر سے بھی باہر سے بھی, مطلب کوئی حسد نہیں, کوئی نفرت نہیں, کوئی بغض نہیں ہوگا, کسی کے خلاف دل میں کوئی میل نہیں, خوشی خوشی جو ہے نا, مطلب کوئی قدورت جسے کہتے ہیں نا, مطہرہ کی میننگس یہ ہے کہ مطلب بالکل پاک صاف, ہر چیز سے پاک صاف جو وہاں پر وہ ہوں گی.
ازواج جو ان کو ملیں گے. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مطلب سب سے بڑی بات پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے, وہاں سے نکلنا ہی وہ چاہیں گے ہی نہیں. اور قرآن میں آتے ہیں 1 منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیں گے, اسی جنت میں رہنا چاہیں گے. اور خالدین کو اگر ہم دیکھیں تو خالدین کا مطلب جو ہے وہ جو تفسیر کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ خالدین نہیں ہمیشہ رہیں گے, نہیں جنت اور جہنم کے فیصلے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا جہنم سے اور جنت سے, یعنی جہنمیوں سے کہے گا کہ اے جہنمیوں اب موت نہیں آنے کی. یعنی وہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایک مینڈھا لایا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ نہیں موت کو مینڈھے کی شکل دے کے ذبح کر دیا جائے گا. موت کو میں, اور وہ کہے گا کہ مطلب اب موت نہیں آنے کی, اور جنتیوں سے کہے گا کہ اور اے جنتیوں اب موت نہیں آنے کی, یعنی ہمیشہ ہم فیہا خالدون جو جہاں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا. جو فریق جس حال میں ہمیشہ رہے گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے مجھے مت بتائیے گا کہ اگر میں غلطی کر رہی ہوں تو, کہ اگر اہل جنت خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے. یہ خبر میں نے سنا تھا ان کا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا, تو وہ اسی طرح سے وہ تھا, پتہ نہیں ورڈنگز شاید ادھر ادھر ہل جائیں. اگر اہل جنت خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے. یہ خبر سن کر یعنی جنتیوں کو جب یہ خبر دی جاتی اور دی جائے گی, اور جو مطلب آخری درجہ کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے نا کوئی زبردست خوشی کی خبر ہمیں مل جاتی ہے, کوئی چیز ہم کوئی چاہ رہے ہوں کہ مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے اور وہ چیز مل جاتی ہے, تو خوشی میں کیا حال ہوتا ہے ہمارا, عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے نا, الفاظ نہیں رہتے ہمارے پاس کہ کیسے اس کی خوشی کا اظہار کریں. تو یہی آخری درجہ ہوگا. تو یعنی مطلب یہ ہوگا کہ میں اس خوشی میں مر ہی جاؤں جب وہ جنت کا انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے, مطلب وہ شاکنگ والی جو سچویشن ہوگی نا وہ اس طرح سے ہوگی. اور اہل جہنم غم سے مر جاتے ہیں کیونکہ وہاں موت کسی کے لیے نہیں, مطلب وہ ہمیشہ کیونکہ اسی میں ہی رہیں گے نا, موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو اب تو کوئی اور موت ہے ہی نہیں, وہی زندگی ہے. یعنی اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو گئی. اور یہ ہے وہ جگہ جہاں کے لیے اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے, زمین بنائی ہے, انسان کو پیدا کیا ہے, اپنی پہچان کرائی ہے, پیغمبر بھیجے اور پیغمبروں سے یاد دہانی کروائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے عبادت کا حکم دیا, طریقے بتائے زندگی گزارنے کے. اور یہ کہاں سے پتہ چلے گا, یہ سب قرآن سے پتہ چلے گا ہمیں. تو قرآن کو تو بس میں کہتی ہوں کہ ہر جو 5 حقوق ہے نا وہ مرتے دم تک جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے رہنی چاہیے, اس کا حق ضرور ادا کرنا چاہیے. تو یہ قرآن ہی بتائے طریقے کے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں بتائیں, یہ سب کر کے آؤ میرے پاس. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی وہ جو جنت انشاءاللہ ہوگی ہم سب کے لیے, تو یہ ہے وہ جگہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کا, ویسے تو پوری کائنات ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے, اور دیکھیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے. لیکن جو تخلیق ہے نا وہ ہے, یہ اس کا جو ہے نا وہ ماسٹر پیس ہے, وہ اس کا ماسٹر پیس ہوگا انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ. اور جو مطلب سب سے خوبصورت چیز ہے نا وہ جنت ہے. اور جنت وہ کس کے لیے ہے, کس کے لیے ہے جنت؟ اپنے ان بندوں کے لیے ہے جو اپنی چوائس کے ساتھ, اپنی خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو اسی سے ڈرتے ہیں, سب سے زیادہ اسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ اسی کو, وہ جو شروع میں ہم نے 2-3 چیزیں پڑھی تھی نا, سب سے زیادہ اسی کو اپنا مطلوب مانتے ہیں, سب سے زیادہ اسی کو اپنا مقصود بناتے ہیں, سب سے زیادہ اسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں. تو دنیا کی ہر چیز, خواہ وہ مال ہو, اولاد ہو, گھر بار ہو, بزنس ہو, نوکری ہو, کچھ بھی ہو, وہ سب کے سب سیکنڈری ہیں. اور سب سے ٹاپ پر کون ہے؟ ان کے لیے, مطلب ہم سب کے لیے ہمارا رب. اور یہی دراصل یہی عبادت ہے, اور اس کا انجام اور جزا
کیا ہے؟ خوشخبری ہے اس جنت کی شکل میں، اور یہ آخری ٹھکانہ ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جس کے لیے ہم سب کو اسٹرگل کرنی چاہیے، ہم سب کو اسٹرگل کرنی چاہیے۔ ایک بار قرآن ماشاءاللہ ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں، گرامر پڑھ رہے ہیں، تجوید سیکھ رہے ہیں، اور جیسے میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، میں نے مجھے نہیں پتا کہ میں کس طرح سے بتا رہی ہوں، لیکن آئی ایم جسٹ ٹرائنگ، کیونکہ مجھے سیکھنا ہے، مجھے اسٹرگل کرنی ہے، مجھے اللہ کے دین کو نشر کرنا ہے۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ میری زندگی کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ بچوں کو اچھا پڑھا دیں، کھلا دیں، وہی جو ایک نارمل لائف اسٹائل ہوتا ہے۔ میری زندگی کا اصل مقصد، ہم سب کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہی جنت کی تو ہم سب کو اسی کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں باقی چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا، کلو من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ قیامت آئے گی، کیا یہ شوہر ہمیں بچا پائیں گے؟ یہ بچے جن کے لیے ان کو کھانے کے لیے دوڑتے رہتے ہیں، کھلانے کے لیے دوڑتے رہتے ہیں، انہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں نا، یہ ہماری کچھ ہیلپ کریں گے؟ کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ ہم سب نے اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے بیج بونے ہیں۔ ہم سب نے اپنی زندگی کے لیے یہاں پر دنیا میں بیج بونا ہے۔ ہم نے جو سیکنڈری کاموں کو سیکنڈری ہی رکھنا ہے، اس کو پرائمری، اس کو جو ہے نا، مطلب اس پہ انیشیٹو نہیں کرنا۔ ہم نے یہیں پر ہی اپنے لیے کھیتی لگانی ہے، تاکہ ہم اس کھیتی کو آخرت میں کاٹ سکیں۔ تو ہم جس چیز کو ہم سمیٹ کر جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں نا، یہ سب چلا جائے گا۔ اللہ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو، اور انسان اللہ کے سوا جس چیز سے دل لگاتا ہے، جس چیز سے محبت کرتا ہے، وہ سب انسان کو دکھ دیتے ہیں، وہ سب انسان کو دکھ دیتے ہیں، وہ سب ناقص ہے، سب میں نقص ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے لیے اپنی آخرت کا سامان ہم نے خود تیار کرنا ہے۔ وہ سب انسان جو یہ سیکنڈری چیزیں ہیں نا، یہ ساری کی ساری جو ہے نا، یہ کیونکہ جنت کی بات آ رہی ہے نا، قرآن میں بہت جگہ یہ اسی طرح کا جو ہے نا وہ آیت آئی ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تو اس جنت کو پانے کے لیے ہم نے مطلب ہم نے اپنے گول سیٹ کرنے ہیں، اور اطمینان جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ہم دنیا میں ایک چیز کے لیے جیتے ہیں، مرتے ہیں، ہم تڑپتے رہتے ہیں، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، اور جب وہ چیز مل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں خرابیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ کوئی ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے، یہ سینڈل بڑی اچھی لگ رہی ہے مجھے لینی ہے، چاہے وہ 4 سینٹ کی ہو، کسی کی بھی 400 ریال کی ہو، مجھے لینی ہے۔ اور جب وہ چیز گھر میں آ جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی کمفرٹیبل نہیں ہوتی، کبھی پیچھے سے کاٹنے لگتی ہے، کبھی اس میں چلا نہیں جاتا ہے نا۔ تو جو دنیاوی چیزیں ہیں نا، وہ سب میں سب نقص نظر آئے گا، سب میں خرابی نظر آئے گی۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، کوئی زمین کا ٹکڑا، کوئی یہ مال و دولت کے ڈھیر، یہ جواہرات جو انسان کو خوشی دے سکیں۔ تو کسی چیز کو نا ہمیں اپنا مطلوب نہیں بنانا، کسی چیز کو مطلوب نہ بنائیں کہ یہ چیز ملی نہیں تو بس مرے مٹے جا رہے ہیں، کہ بس لے کے رہیں گے، حاصل کر کے رہیں گے۔ وہی مرنا مٹنا آخرت کے لیے لگا دیں۔ وہ ضرورت، مطلب جو وہ نا ضرورت ہے، جو سیکنڈری چیزیں نا ہماری ضرورت ہے، وہ مطلوب نہیں ہے۔ اگر نہیں ملتا کوئی بات نہیں، نہیں ملتا، مطلوب نہیں ہے، اس کو مقصود نہیں بنانا، اس کو پرپز آف لائف نہیں بنانا۔ اور پرپز آف لائف کیا ہے؟ جو نا آیات میں ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ یا ایھا الناس ربکم، وہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھی، میں بھول رہی ہوں، یا ایھا الذین یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ربکم الذی الذی، خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بالکل۔ تو وہ پرپز آف لائف تو وہ ہے، رب کی عبادت ہے، اور عبادت صرف نماز ہی نہیں ہے،
قرآن کا علم حاصل کرنا، تجوید کا علم حاصل کرنا، اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، اللہ کے حقوق ادا کرنا. اللہ نے اس لیے ہمیں بنایا ہے. اور ہماری منزل کیا ہے، یہ جو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے، جنت ہے. اور جنت کی قیمت کیا ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے نا، ہمیں خریدنی ہے نا جنت. تو اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قیمت ہے عمل صالح. اور وہ بھی عمل صالح کس کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. مطلب کانسٹنٹ اسٹرگل ہم کرتے رہیں، مستقل جدوجہد کرتے رہیں. یعنی ہم دیکھیں تو جیسے کوئی باغ لگانے کے لیے ہم کتنی محنت ہمیں کرنی پڑتی ہے. تو ہم کو محنت چاہیے، جنت کے لیے بھی کوشش چاہیے. بار بار جنت کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں. اور باغ کا لفظ سنتے ہی کوشش یاد کیجئے. جہاں جنت کا لفظ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ہم یہ قرآن پر سے گزر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جہاں جہاں جنت کا لفظ آئے آپ نے بس ہم سب نے مل کے یاد کرنا ہے کوشش، اسٹرگل. دیکھیں کہ ڈائریکشن کیا ہے ہماری. دنیا کے لیے صحیح زیادہ ہے، اپنا ایک وہ بنائیے، کیا کہتے ہیں، لسٹ بنائیے، اور اس میں دیکھیے کہ صحیح کس کے لیے زیادہ کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کر رہے ہیں یا دین کے لیے کر رہے ہیں. اور باغ جو ہے نا وہ محنت کے بغیر لگتا ہی نہیں ہے. ہم سب سے کیا چیز مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سب سے جو ہے نا وہ محنت مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم محنت کریں، اس کی عبادت کریں. اور عبادت کے بہت سارے طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جس طرح سے ہم یہاں کلاس میں اکٹھے موجود ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے اکٹھا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کہیں کوئی نظر نہ آئے تو ایک دوسرے کو پکار ضرور لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سب کے نام یاد رکھیں، جو کلاس میں نام ہاں، نظر آ رہے ہیں نا سب یاد رکھیں. سب یاد رکھے لکھ لیں کہیں. اگر کہیں کوئی نظر نہ آئے تو ضرور اس کا بولیے گا کہ وہ مطلب. اور پھر یہ ہے نا مصطفیٰ ذرا بتا دیں وہ والی بھی حدیث کوٹ کر دینا کہ وہاں نظر نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا. وہ کہیں گے کہ ہاں آپس میں بات کریں گے نا کہ ہمارا وہ فلاں دوست بھی ہوتا تھا. اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ الفاظ تو اس طرح سے یاد نہیں ہے. تو وہ جی کہیں جی گے کہ ہمارا وہ فلاں جو دوست تھا وہ نظر نہیں آ رہا. رائٹ. پھر ہاں بتاؤ آپ. ہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، ہاں مطلب وہ مفہومی مجھے یاد ہے کہ جیسے وہ کہیں گے کہ جیسے آدمی لوگ جاتے ہیں مسجد نماز پڑھنے کے لیے اور وہ وہاں پہ نظر نہیں آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ وہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے پابندی کے ساتھ آتا تھا، وہ کیوں نہیں نظر آ رہا. یا ہم مجلس میں بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہاں دیکھیں تھرسڈے روزانہ ہم اکٹھا ہوتے ہیں تو وہ تو پھر مطلب آپ لوگوں میں سے کوئی ہوگا تو بھائی جویریہ نہیں نظر آ رہی ہے، وہ تو تفسیر کروایا کرتی تھی، تفسیر کے تھوڑے بہت چیزیں اس نے ہمیں بتائی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ وہ تو وہاں مطلب ہے دوسری جگہ جہنم میں، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ، اگر مطلب اس کو وہاں سے لے آؤ اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو. کتنی خوبصورت بات ہے. تو اسی لیے ہوتا ہے اپنا جو فرینڈ سرکل ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ دینی لوگوں کو بنائے، جن میں دین نہ زیادہ ہو. اور پتہ چل جاتا ہے کہاں بناوٹ ہو رہی ہے اور کہاں اصل دین دکھ رہا ہے. تو ضرور جو ہے نا اپنے فرینڈ سرکل کو ضرور اپنے دینی دوستوں میں مطلب دینی اپنے اطراف کے لوگوں کو دینی یہ وہ بنائے دیکھو انشاءاللہ تعالی. جنتیوں کا پروٹوکال ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی خواہش ہاں پہ کہ وہ اپنے کسی دوست کو مس ہاں کر رہے ہیں، ان کی خواہش پہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے جہنم سے نکال کے لے آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، پروٹوکال سبحان کتنا اللہ، جنتیوں کو مل رہا ہے. اور جیسے ابھی آپ سبحان ایکسپلین اللہ. کر رہی تھی جنت کا، تو اگر میں تھوڑا سا اس پہ ایڈ کروں جی جی کہ مطلب جیسے دیکھو جو ویو دے رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے گرینری کا ذکر کیا اور اس میں پھل ہوں گے، درخت، پتے، پھول سب، رائٹ. اور دیکھو اس میں کہا کہ نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. میں سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابھی آج اس دنیا میں بھی، کیونکہ یہ بلٹ ان جو انسان کے اندر ہے نا خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنا، اور جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں خوبصورتی کے، رائٹ. جیسے یعنی ابھی بھی دیکھیں جیسے کوئی سی ویو ہو، ہے نا، مطلب اور اس میں بھی ذرا اوپر والے جو پورشن ہے نا اس میں نیچے کا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. جیسے وہ پورشن آپ کو گرینری نظر آ رہی ہے، آپ کو پانی نظر آ رہا ہے، وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے نا منظر، ہے نا. تو وہی اللہ جی تعالیٰ نے بالکل ہمیں کر کے کہا بالکل کہ بالکل نہریں بہ رہی ہوں گی، ہے نا. اور ابھی میں بالکل. آج کل پتہ ہے گھر دیکھ رہی ہوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے
राइट? हाँ तो जी। अब वो ना खामखा मेरे वो ऐड आते रहते हैं मेरे मोबाइल पे ना, तो अभी आज एक मेरी नज़र पड़ी 12,500 का था वो, इधर कतर में ही कहीं ना, तो ऊपर से था, ऊपर वाले फ्लोर में, और नीचे डायरेक्ट सी व्यू ऐसे लिखा हुआ था बाकायदा उसमें, उसकी प्राइस इसलिए इतनी ज़्यादा थी, डायरेक्ट सी व्यू, और ऊपर की कोई जगह थी कि मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया नज़र आ रहा था, और वो ज़ाहिर है कितना खूबसूरत लगता है। तो जो हमारी यहाँ ख्वाहिश है, यानी जो ब्यूटी हमें यहाँ अट्रैक्ट करती है, अल्लाह ताला ने वो देखो किस तरह से हमें बताया, और ये शायद एक छोटी-सी मतलब ज़ाहिर है कि वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर बिल्कुल। सकते। वो तो जन्नत इतनी खूबसूरत है कि किसी दिल में ख़्याल भी नहीं ऐसा गुज़रा। लेकिन फिर भी जो देखो हम जो यहाँ पे हमें अट्रैक्ट करती है वो इतनी खूबसूरत है, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने वहाँ पे क्या कुछ छुपा के रखा होगा, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह। जो ये फलों का आप बता रही थी कि वो कहेंगे कि मतलब ये तो हमें इससे पहले दिए गए, राइट? तो इसमें स्कॉलर्स हुँ, कहते हैं एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि कंपैरिज़न दुनिया से, कि दुनिया में जैसे हुँ, आम, संतरे, अनार, अंगूर, राइट? तो वो कहेंगे अच्छा ये तो हमने खाया, या फिर कहते हैं कि ये भी मुराद हो सकती है कि जन्नत में जो उनको हाँ, पहली दफ़ा, क्योंकि उनके साइज़ेज़ पता नहीं किस तरह के हों, तो वो जो जी, पहली दफ़ा उनको दिया जाएगा, जब उनको दोबारा दिया जाएगा तो उनको लगेगा अच्छा वाओ! ये तो हमने खाया हुआ है, ये बहुत अच्छा टेस्ट है। लेकिन उसका टेस्ट यानी हर दफ़ा, हुँ, हर फल का टेस्ट जो है ना वो सुभान अल्लाह मुख्तलिफ हो सकता है, और उससे सुभान ज़्यादा अल्लाह, लज़ीज़ अच्छा हो सुभान सकता है। अल्लाह, कि अल्लाह ताला के लिए सुभान तो कुछ अल्लाह। मुश्किल नहीं है। और ये जो है मतलब ये कि ये तो खाए में, ये बेज़ारी का इज़हार नहीं है। वो हुँ, बैसूर रईस से उन्होंने कहा कि जैसे आपको कोई फ़ेवरेट आपका फ्लेवर है ना? कोई आइसक्रीम है, कोई भी हुँ, चीज़ जो आपको बहुत पसंद है, तो वो अचानक आपके सामने आ जाए तो यस! ये तो मैंने खाई हुई है। यानी आप खुश हो जाते हैं कि हाँ, हुँ, ये तो मुझे बहुत पसंद है, तो चलो मुझे और मिल गया। लेकिन सुभान अल्लाह वो उससे हुँ, भी ज़्यादा अच्छा होगा टेस्ट में, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। अकबर। तो और फिर जो जन्नत अज़वाज, में जन्नत हाँ, की जाए। अज़वाजुल मुतहहरा, तो तहारत आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन कर दिया कि अंदरूनी, बैरूनी हर तरह की तहारत। और यहाँ पे ना जहाँ स्पेशली मुझे वो सूरह रहमान की जो आयत है ना, सूरह रहमान में पता है बहुत जन्नतों की डिटेल हुँ, खूबसूरत हुँ, सूरह है वो भी। और उसमें हुँ, इनका कितनी डिटेल में ज़िक्र अल्लाह ताला ने हूरों का फरमाया, और जो जोड़ों का फरमाया, और कहा कि वो नज़रें नीची किए वाली होंगी, है ना? यानी यहाँ हुँ, तहारत का सिर्फ़ ज़िक्र है, लेकिन वहाँ खोल के बता दिया कि तहारत, दिल की तहारत क्या होगी? नज़रें नीचे, उनको किसी ने हुँ, छुआ नहीं होगा, यानी कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, वो कितनी हुँ, इम्पोर्टेंट है। कैरेक्टर में जो तहारत है, वो जन्नतियों की एक खूबी है। तो इंशाल्लाह हम सब जो है ये पाकीज़गी जो है, ये तहारत अपने दिलों की हुँ। और अपने जिस्मों की जो है वो हम, और अपने किरदार की तहारत हम यहाँ पे पैदा करें, ताकि हम उस जन्नत में जा सकें, और फिर वही के अपने अज़वाज के साथ। आमीन। और आमीन। जैसे हम बात करते हैं ना खालिदून, देखो मतलब जो वो जो ग्रामर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा ना कि एक वर्ब में भी ज़िक्र, देखो अब हम तर्जुमा करते हैं तो हम तर्जुमा क्या करते हैं कि रहेंगे। अब अभी आपने हुँ, यहाँ तो लिखा रहने वाले हैं, रहेंगे, रहेंगे हुँ, इज़ अ वर्ब, ठीक है? और हुँ, रहने वाले हैं इज़ अ नाउन। तो नाउन हुँ, हमेशगी की सेंस होती है, वर्ब में हुँ, हमेशगी की सेंस नहीं होती। यानी नहीं जैसे होती। जैसे कि मैंने खाना खाया, या मैं खाना खाऊँगी वो हुँ, तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, मतलब खाती तो नहीं हुँ, रहूँगी हमेशा ना। तो वो कि खाना खाने वाली हूँ में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमेशगी का ऑटोमैटिकली कॉन्सेप्ट होता है। यानी नाउन में हुँ, किसी चीज़ को मेंशन करते हैं ना, तो वैसे भी खुल्द का लफ्ज़ है जिसमें है ही हमेशगी के मानी, सुभान अल्लाह। लेकिन हुँ, अल्लाह ताला जिस चीज़ को परमानेंट मेंशन करना चाहता है, उसको अल्लाह ताला नाउन में मेंशन करता है। जैसे सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह। हम्द जो है ना, हुँ, आपने भी माशाल्लाह एक्सप्लेन किया था पहले मुझे याद है एक दफ़ा तफसीर में, कि हम्द अल्लाह ताला के हुँ, लिए सारी तारीफ़ है। ये नहीं कहा कि अहमदु या यहमदु, कि अल्लाह की हुँ, तारीफ़ करते हैं, नहीं करते हैं तो हो सकता है आज कर रहे हैं, कल ना करें, राइट? हुँ, हम्द कह दिया कि नाउन है ये अल्लाह ताला के हुँ, लिए। हाँ, अच्छा वो बाद बिल्कुल। में बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा और मैं मतलब यही कहना चाह रही थी कि देखो जैसे अभी घर, अभी हम जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि घर इंसान का ज़ाहिर है एक बेसिक नीड होती है ना इस दुनिया में भी। हुँ, अच्छा हो जाए, या मतलब जैसे कहते हैं कि मतलब एक घर, और वो घर जो जो जैसे यहाँ पे हम लोग रेंट्स पे रहते हैं ना जवेरिया, मतलब वो हुँ, फीलिंग नहीं आती है ना कि हमें तो हमेशा रहना है। जो एक अपना घर होता है, जो इंसान अपना बनाता है, उसमें होता है कि वहां से कोई निकाल नहीं सकता, वो जो एक रिलीफ उसमें मिलता है, राइट? हुँ, अच्छा, और वो हुँ, जन्नत में देखो ये रिलीफ मिलेगा कि अच्छा हाँ, यहाँ से हमें अब कोई नहीं निकालेगा, है ना?
سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو جنتیں ہیں اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. تو یہی کتنی بڑی خوشی کی بات ہوگی ان کے لیے، جیسے ابھی آپ کہہ رہی ہیں. سبحان اللہ. صحیح بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہم اجعلنا منہم. آمین یا رب العالمین. اللہ. ویسے ہی ملے گا گمان جیسا، جو جیسا گمان آمین رکھے گا آمین. انشاءاللہ اللہ سبحانہ یہ وتعالیٰ دیکھیں اس یہاں کو. پہ صحیح بخاری کی تفسیر آئی ہوئی ہے جنت کی نعمتوں میں. حدیث ہے ما لا عین رأت، یعنی کہ آئین نے، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اس کو، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے اس کو سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی، سبحان اللہ، کسی دل میں ان کا گمان تک گزرا. یہ بھی میں مطلب کوٹ کر رہی تھی حدیث، رائٹ، کہ وہ مطلب ہم بس بات کر سکتے ہیں، لیکن سبحان اللہ جیسی وہ اصل میں ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ تو اس کا گمان بھی نہیں ہم کر سکتے. اچھا دیکھیں یہاں پہ ایک نیا پوائنٹ بھی ایڈ ہوا ہوا ہے پاکیزگی میں، رائٹ، جو جنت کا، تو یہاں سے سب لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں. چلیں. اچھا آگے آیت نمبر 26 دیکھ لیتے ہیں ہم، کہ اب یہاں نا ایک اعتراض کا ذکر کیے بغیر اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جواب دیا ہے. اور قرآن میں متعدد مقامات پر جو ہے مثالوں سے سمجھایا ہے، کہیں مکڑی سے، کہیں مکھی مچھر وغیرہ کی جو تمثیلیں دی گئی، یعنی مثال دی گئی ہیں. تو ان پر مخالفین کو اعتراض تھا کہ یہ کیسا کلام الہی ہے جس میں ایسی حقیر چیزوں کی تمثیلیں ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں یہ فضولیات نہیں ہوتی. تو آگے آیت 26 ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی کر لیتے ہیں. ان اللہ لا یستحیی، میں پورا پڑھ دیتی ہوں پھر پورا اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما بعودۃ فما فوقها، کہ اللہ اس سے، بے شک اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال دے، مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثالیں دے، تمثیلیں دے. اب اس میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جو حیا مطلب ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا یا. تو حیا کا مطلب ہے شرمانا، اور حیا کس کو کہتے ہیں؟ اس احساس کو کہتے ہیں جو انسان کو برائی سے روکتا ہے. یعنی انسان کے اندر کی وہ قوت، وہ احساس جو انسان کو برا کام کرنے سے روکے، وہی حیا ہے. جس کے اندر نہیں ہے یہ سب اور وہ برے کام کرتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حیا دار نہیں ہے. تو یہ حیا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، وہ بے شک حیا نہیں کرتا، وہ شرماتا نہیں ہے. کہ جو ضرب ہے واقع کرنا، پڑھنا. لیکن عربی میں کیونکہ اس کے نا ہم کانٹیکسچل میننگز کو دیکھتے ہیں تو اس کے ڈفرینٹ میننگز ہیں. یہاں پر آتا ہے میننگز کے معنی میں کہ اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال، اور مثال کس کی بیان کرتا ہے؟ ان یضربا، کہ وہ بیان کرتے ہیں مثلا ایک مثال، ما بعودتن. اچھا بعودتن یہ لفظ نکلا ہے بعد سے، با عین اور دعاد. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ، یعنی بعودتن مچھر کے لیے ہے. اور بعض کو کیوں کہا گیا؟ یعنی کسی بڑی چیز کا کوئی حصہ ہو اور ایک بہت ہی چھوٹی چیز ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایک مچھر بہت ہی ایک چھوٹی سی چیز ہے نا. تو فوق. اچھا پھر آگے اس کے تھوڑے ورڈز دیکھ لیتے ہیں، پھر ایک ساتھ اس کی میں بتاتی ہوں آگے جو میں نے سنا کہ فوقہا، یعنی اچھا یہ فوقہ جو ہوتا ہے نا، یہ ادنا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اعلیٰ کے لیے، دونوں کے لیے آتا ہے. اور عربی زبان میں ایک ہی لفظ کے کچھ اپوزٹس میننگز ہو جاتے ہیں. جیسے اشترو کے معنی، اشترا کے معنی ہے خریدنے کے بھی ہوتے ہیں اور بیچنے کے بھی ہوتے ہیں. جیسے زن کے معنی گمان کے بھی ہوتے ہیں اور یقین کے بھی ہوتے ہیں. اور یہ چیزیں ہمیں جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید ماشاء اللہ سے، تو اس وقت اس کے معنی واضح پھر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو فما فوقہا سے کیا مراد ہے؟ پس جو اس سے اوپر ہو.
مطلب فوقیت، سپیریئر، اس کو سپیریئر ہو گیا ہو. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو اس سے بھی اوپر ہو یا اس سے بھی ادنا ہو. یہاں پر ادنا سے یہاں پر مراد ہے. اور مچھر کی اگر ہم تھوڑی سی اس کو دیکھ لینا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں کہ ان اللہ ایک چیز اور تھی یہاں پر، پتہ نہیں بھول رہی ہوں میں. اچھا بہرحال تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں دی ہیں. ان مثالوں میں مکھی کا ذکر بھی آتا ہے اور مکڑی کا بھی آتا ہے. تو بعض لوگ جن کا مقصد قرآن سے کوئی سبق حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے، جب یہ سوراز کا نزول ہوتا تھا تو وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن میں اور کیا آتا ہے اور یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، یہ مطلب کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ہمیں کوئی کہ ہم کوئی کمی یا کوئی خامی ڈھونڈ سکیں جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں تو کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے کہ ایسا اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں مکھی کا ذکر، مکڑی کا ذکر اور مچھر کا ذکر ہے. تو ان آیات کے شان نزول کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک موقع پر یہ اعتراض کیا کہ قرآن مجید میں مکھی کا ذکر کیوں آیا ہے اگر یہ اللہ کا کلام ہے. تو اتنی چھوٹی باتیں کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اللہ فرماتے ہیں تو اللہ اس بات سے نہیں شرماتا، جیسے ہم نے آیت میں پڑھا ان اللہ لا یستحیی، نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے خواہ وہ مچھر کی ہو. آگے ہم پڑھتے ہیں مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، خواہ مچھر کیوں یا اس سے بھی چھوٹی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیونکہ مثال بیان کرنے کا ایک، یہ میں چھوٹی سی چیز بتا دوں کہ مثال بیان کرنے کا اصل مقصد جو ہے نا وہ ہے بات سمجھانا. اگر مکھی کی بات بیان گئی ہے، مکڑی کی بیان کی گئی ہے تو بات یا مچھر کی نہیں ہے، بات کسی اور چیز کی ہو رہی ہے. اس مثال سے کوئی اور مقصد سمجھایا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں توجہ رکھو اصل مقصد پر، نہ کہ یہ کہ قرآن مجید میں مطلب اب دیکھیں نا قرآن مجید میں ہر طرح کی مثال لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہیں، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ وہی جو حق کا طالب ہو اور وہی جو ہدایت چاہتا ہو. اب یہ مثالیں بیان کر کے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی بات مانتے، ایمان لاتے، مگر کیا کیا؟ تعویلات میں پڑ گئے. اچھا اب جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے قرآن کے معجزات کھل کر سامنے آ رہے ہیں. فما فوقہا، اس سے بھی ادنا یا اس سے بھی چھوٹی چیز یا اس کے اوپر. تو اس کی نا جو مچھر کے اوپر جو ریسرچ کی گئی ہے کہ جو مچھر کے پر ہوتے ہیں، جو اس کے ونگز ہوتے ہیں، اس ونگز کے اوپر بھی ایک پیراسائٹ ہوتا ہے، ایک چھوٹا کیڑا ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارے مطلب وہ تمام سسٹمز موجود ہیں جو کہ ایک لیونگ تھنگ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس کے ونگز کے اندر. اور جو مچھر کا پر ہے نا وہ 3 ونگز سے مل کر بنا ہے. اور اس کا مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مچھر کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ تو مچھر کوئی معمولی چیز نہیں ہے نا. نمرود جیسے بادشاہ کی وفات اسی سے ہی تو ہوئی تھی نا، مچھر کوئی تو اس کے ناک میں گھس گیا تھا، وہیں ہوئی تھی. یہ کوئی نیکڈ آئی سے ہمیں نہیں نظر آ سکتی. اور یہ جو میں نے ابھی جو پیراسائٹ بتایا نا، اس کے پروں کے اوپر پیراسائٹ ہوتا ہے. تو اگر مکھی سے اس طرف ریلیٹ کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ادنا چیز کو مثال دیتے ہوئے نہیں شرماتا. اور پھر مچھر کی بات کریں تو مچھر سے بھی ادنا چیز کی مثال دیتے ہوئے نہیں شرماتا. تو سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک پیراسائٹ بیٹھا ہوا ہے جس کے اندر وہ زندہ ہے، جس کے اندر تمام کی تمام جو ہے نا وہ سسٹمز موجود ہیں. تو اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اصل مقصد تو بات سمجھانا ہے. اگر بات سمجھ آئے تو مچھر بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اگر اس کے سر میں مطلب کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہیں اس کی 2، اس کے اندر 100 لینسز ہوتے ہیں، 100 لینسز ہیں جس کی مدد سے یہ دیکھتے ہیں. مچھر میں 47 یا 48 یا 48 دانت ہوتے ہیں. اس کے 3 دل ہوتے ہیں اور تینوں دل ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ایک سینٹر میں ہوتا ہے اور 2 اس کے پروں کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے 3 ونگز ہوتے ہیں دونوں طرف.
پودوں کو جو ہے اس کا نیکٹر جو ہوتا ہے, جو پھلوں کا رس ہوتا ہے, اس کو چوستا ہے. اور اس کے علاوہ مطلب مچھر کو آپ اگر دیکھیں نا تو اتنی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, ایک مثال مطلب بیان کی جاتی ہے, اسے غور سے سنو. تو یقیناً مطلب جن کو تم, وہ تمام ہستیاں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو, انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی, وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, خواہ وہ سب اس کے لیے اکٹھا ہی کیوں نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ آگے بھی آ رہا ہے, میں نے تھوڑا سا لوگوں کو پہلے سے بتا دیا. تو یہ وہ کہتے ہیں نا مچھر کی مثال کیوں قرآن مجید میں آئی, مچھر کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, اور رات میں مچھر کیوں کاٹتے ہیں اس کی علیحدہ وہ ہے. مچھر کسی کو کاٹتے ہیں کسی کو نہیں کاٹتے, وہ بلڈ گروپس کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ کچھ بلڈ گروپس ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ مچھر جو ہیں وہ کاٹتے ہیں. رات میں ان کو مطلب ہم نیلے رنگ کے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اس کو پڑھیں تو سبحان اللہ. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے. یعنی اب سائنس اس کو پروف کر رہی ہے کہ اس سے حقیر چیز اور کیا ہو سکتی ہے, اس کے پر کے اوپر بیٹھا ہوا وہ پیراسائٹ. ٹھیک ہے, تو مس رفعت آپ آگے اس میں اگر کچھ ایڈ کریں. آپ ادھر نیچے تفسیر میں دکھا رہی تھیں کچھ. ہاں نہیں وہی ہے تقریباً جو آپ نے بتا دیا نا آلریڈی. یعنی اچھا دونوں ٹھیک معنی ہے. ہو سکتے ہیں, اس سے اوپر کی کوئی بڑی چیز اور چھوٹی چیز بھی مراد ہو سکتی ہے. یہ ابو عبداللہ نے ہاتھ اٹھایا, شاید وہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی جی پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو میں اس میں زیادہ کچھ ایڈ نہیں کروں گا, لیکن کیونکہ یہ موضوع شروع ہوا تو میں ایسے ہی میں دیکھ رہا تھا ابھی کہ یہاں پر مجھے مل رہا ہے کہ ماسکیٹوز آر کنسیڈرڈ دی موسٹ ڈینجرس کریچر آن دی پلانٹ, responsible for more human deaths each year than sharks, snakes. اللہ اکبر. دنیا میں دوسرے جتنے درندے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو خطرناک ہے وہ مچھر ہے, اور سب سے زیادہ ہلاکتیں یا موت جو ہے وہ مچھر کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ ملیریا اور ڈینگی اور اس طرح کے, اور دوسرے نمبر پر ڈفرینٹ بلڈ گروپس کا جب وہ چوستے ہیں بلڈ, ایک کا چوسا پھر وہی دوسرے کا چوسا, تو اس طرح سے بیماریاں پھیلا کے سب سے زیادہ ڈینجرس جو چیز ہے نا اس دنیا میں, اس پلانٹ پر, وہ ماسکیٹو ہے. یہ مجھے اور بھی بہت ساری انفارمیشن, لیکن یہ کہ حقیر دیکھنے میں وہ انتہائی حقیر, لیکن کردار میں یا اس کی مطلب جو اثر ہے وہ اتنا بڑا ہے. بالکل. باقی تو جیسے آپ نے ذکر کیا اتنے سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ بندہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے. اور اگر ہم ٹیکنیکلی بھی انالیسس کریں نا, جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں, جیسے مکھی کی مثال ہے کہ مکھی اگر کوئی کھانے کا ٹکڑا لے جائے تو وہ کبھی کوئی چھین نہیں سکتا. اب آج کی لیٹسٹ سائنس بھی تحقیق کر کے بتاتی ہے کہ مکھی کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ دیٹ از دی موسٹ کوئکسٹ. ٹھیک ہے, جیسے ہی اس نے کھانے پہ اس کی زبان یا جو لگا ویسے ہی وہ ہضم ہو گیا. جتنی مرضی آپ سائنٹیفک ریسرچ کر لیں, آپ اس سے وہ کھانا چھین ہی نہیں سکتے. بتائیے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے فیکٹس تو ایسے ملیں گے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اور اللہ نے جو مثالیں دی ہیں وہ بھی اتنی حکمت بری ہیں کہ بس سبحان اللہ. بس میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا, جزاک اللہ خیرن. اس کو تو اس نے تو پیدا کیا ہے سب کچھ, اس کو تو پتا ہے, ہمیں تو آج پتا چل رہا ہے. جی جویری آپ کچھ کہہ رہی ہیں. ہاں میں یہی, کوئی بھائی کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ اموات ہر سال 10 لاکھ اموات سب سے زیادہ اس مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے. اور یہ جو مادہ مچھر ہے یہ خون پیتی ہے, جس سے وہ خون پیتی ہے, اور کیونکہ ہمارے جو بلڈ میں پروٹینز ہوتے ہیں نا, تو وہ اپنے انڈوں, اور یہ پروٹینز اس کے انڈوں کو ملتی ہے جس سے وہ گرو کرتے ہیں, وہ لاروا پیوپا اور وہ سب بننے کا جو پروسیس چلتا ہے. اور خون پینے کے بعد یہ 2 دن تک آرام کرتی ہے اور یہ اپنے وزن سے تقریباً 3 گنا خون پیتی ہے. اس کا پیٹ اتنا پھول جاتا ہے, کبھی مچھر کو اس سے دیکھیں
تو اس کا پیٹ پھول جاتا ہے, 3 گنا خون پیتی ہے. اور مادہ مچھر تقریباً ایک بار میں تقریباً 300 سے زیادہ انڈے دیتی ہے. جو مادہ مچھر ہوتی ہے 300 سے زیادہ انڈے دیتی ہے, اور اس کی تقریباً 3,500 سے زیادہ اقسام ہے. اور یہ زیادہ تر نا یہ چھپکلی کا بھی خون پیتے ہیں, مینڈک کا بھی, گھوڑوں کا بھی. یہ سب سے زیادہ خون ان کا پینا پسند کرتے ہیں. 10% ہے جو انسانوں کا خون پیتے ہیں. اور اس دنیا میں انسانوں سے, سنتے جائیے, اس دنیا میں انسانوں سے 14,000 گنا سے زیادہ مچھر ہیں. 14,000 ان کی اسٹرینتھ, ان کے تعداد. ہاں, ہم سے 14,000 گنا زیادہ مچھر ہے. اور اکثر سردیاں ہوتی ہیں تو رات میں کاٹتے ہیں نا مچھر, رات میں زیادہ آتے ہیں. تو وہ کیسے پتہ چلتا ہے ان کو؟ وہ ہماری سانسوں سے پتہ چلتا ہے. ہماری سانسوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس نکلتی ہے, اور یہ تقریباً 70 فٹ جو ہوتا ہے نا, 70 فٹ دور سے اس کو پتہ چل جاتا ہے مادہ مچھر کو کہ یہ اس کی حرارت کہاں سے آ رہی ہے. ہاں, اور ہمارے جسم کی جو گرمی ہوتی ہے نا, وہ بھی انہیں ہماری طرف جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرتی ہے. اور یہ مچھر جو ہے اپنی آواز اپنے منہ سے نہیں نکالتے. اپنی آواز منہ سے نہیں نکالتے, بلکہ یہ ان کے جو ونگس ہوتے ہیں نا, پر ہوتے ہیں, وہ جب پھڑپھڑاتے ہیں مچھر, اس سے آواز نکلتی ہے. آواز آتی ہے نا بن 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 والی, وہ مچھر پھڑپھڑاتے ہیں, اس سے نکلتی ہے. اور یہ بھی سنیے, اڑتے وقت یہ اپنے پر 1 سیکنڈ ہے کہ 1 منٹ ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا, بہرحال ایک وقت میں 300 سے 600 بار پھڑپھڑاتے ہیں, جس سے بنبناہٹ کی آواز آتی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو مصرفت اس کے جو کاٹنے کا اسٹائل ہے نا, اس کی 6 قینچیاں ہوتی ہیں. نائف, قینچیاں نہیں, نائف کہتے ہیں نا اس کو, چھریاں ہوتی ہیں. وہ جو وہ اچھا, مجھے تو ایک نیڈل سی لگتی ہے, وہ جو اندر گھسا دیتے ہیں. ابھی میں ہاں سوچ ہاں رہی ہاں تھی نا کہ وہ پیتے ہیں سب کا, تو مطلب وہی ٹرانسپلانٹ بیماریاں کرتے ہیں. میں نے کہا وہ نیڈل ہاں, صاف بھی نہیں کرتے, وہی نیڈل ہے نا, اسٹرلائز بھی نہیں کرتے اس کو, وہی سب میں گھساتے رہتے ہیں. بالکل بالکل. اور سبحان اللہ, آپ یہ دیکھیں, اس کا جو سلائیوا ہوتا ہے نا, جو تھوک ٹائپ کا, ہماری طرح تو تھوک نہیں ہوتا, جو سلائیوا ہوتا ہے یہ جب ڈنک مارتی ہے نا, مطلب جب اندر جاتی ہے, تو یہ ایک ایسی سیکریشن سیکریٹ کرتی ہے کہ وہ بلڈ کو ہمارے وہاں سے کلوٹ کر دیتی ہے. اکثر ہوتا ہے کھجاتے کھجاتے دانا سا نہیں پڑ جاتا, اس کے سلائیوا کی وجہ سے وہ اس کو وہاں پہ کلوٹ کر دیتی, تو ایک موٹا سا کچھ دانا سا کچھ ابھار سا ہو جاتا ہے, تاکہ خون باہر نہ نکلے, وہیں پہ کلوٹ کر دیتی ہے بلڈ کو. سبحان اللہ. اور جو 6 چوریاں 6 نائف ہیں, تو 4 کا کام یہ ہوتا ہے, یہ ہماری اسکن میں چھید کرنا ہوتا ہے, اور باقی 2 چھریاں جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے میں مل کر ٹیوب بن جاتی ہیں, اور جس سے یہ ہمارا خون چوستی ہیں, وہ اندر ڈالتی ہے, پھر وہاں سے خون چوس کر یہ ہوتا ہے. اور پھر ان یہی چھریاں جو میں نے بھی بتایا نا, تو ان کا کام یہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ انسان کے جو ہے وہ گاڑے خون کو پتلا بھی کرتی ہیں, تاکہ اس کو چوس سکیں. اللہ اکبر, صحیح. ہاں, وہ ورنہ تو ایسی ٹھیک ہو تو اس سیکریشن, کے اندر جائے نا وہ ٹیوب میں. ہاں, وہ اس کے اندر جائے نا, اور اس کے اس حصے کو سن بھی کر دیتی ہیں, تاکہ اس وقت ہمیں نہ پتہ چلے. اوپر ہاں, پتہ نہ چلے. ورنہ ادھر جب تبھی کاٹتے چلے, خواہش ہو تو ہم تبھی مار دیں نا, مطلب ویسے دیکھ کے ہمیں پتہ چل جائے, ورنہ تو پتہ بھی نہیں چلتا, کاٹ جاتا ہے جب. ہاں بالکل. اور یہ دیکھیں, صرف 3,500 اس کی اسپیشیز ہیں, 3,500 ڈفرینٹ کائنڈس کے ہیں یہ. اس میں سے 10% بلڈ سکنگ ہے, 10% بس, جو کہ خون چوستے ہیں. اور یہ نیلے رنگ پہ جو ہے نا, ڈارک کلرز کو ان کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے, وہ بھی اس کی الگ ایک کہانی ہے رنگ کی. بہرحال سب دیکھیں, اس کو ریسرچ کریں اور دیکھیں کیا سبحان اللہ, اللہ کی قدرت کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ معمولی چیز ہے, اللہ تعالیٰ ایسی معمولی چیزوں کی مثال قرآن میں کیوں دیتا ہے. سبحان اللہ, وہی نا, دیکھنے میں معمولی لگ رہی ہے. اور یہ تو آج اتنی سائنس نے ترقی کی تو آج پتہ چل رہا ہے, اس وقت کسی کو کیا پتا. سبحان اللہ, کیا پتہ چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اس اچھا وقت جی, بھی دیکھو, ان کو نہیں بھی پتا تھا, لیکن اس وقت بھی جو ایمان والے ہیں, جو اگلا پارٹ ہے وہ یہی ہے نا, جو ایمان والے ہیں وہ تو کبھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں جو بھی ہے حق ہے ہمارے رب کی طرف سے, رائٹ. سمجھ بے شک ان کو نہیں بھی آئی, ان کو جو ساری جو آج ہم ریسرچ کر کے بات کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں بھی پتا, لیکن ان کا بس یہ ہے کہ ہاں ہمارے رب کی طرف سے حق ہے, بس یہی چیز کر دیتی ہے ان کو پھر وہ ڈس بلیورز سے.
بالکل. اور یہ جو حق ہے نا یہ پروفڈ بات کو کہتے ہیں, جو بات بالکل مطلب ثابت ہو چکے, وہ بات جو تجربے کے بعد سچ ثابت ہوئی ہو. من ربہم, ان کے رب کی طرف سے, و اما یعنی ایز فار, یہ تفصیل کے لیے آتا ہے یعنی بات کو مزید کھولنے اور واضح کرنے کے لیے, کبھی تاکید کے لیے بھی آتا ہے لیکن اکثر تبدیل کے لیے بھی آتا ہے. و اما الذین, اور لیکن وہ لوگ, کفروا جنہوں نے کفر کیا, کافارا اس کا روٹ ورڈ ہے, فیقولون ماذا, وہ تمام کہتے ہیں, سب کہتے ہیں کیا کچھ ارادہ کیا, کسی مطلب کسی چیز کی تلاش میں آنا جانا نا, ارادہ کہتے ہیں نا کسی بات کا, کسی کام کا دل میں خیال آنا اور چاہنا. ماذا ارادہ, کیا کچھ چاہا اللہ نے. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, یعنی اب یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں, یعنی ایمان والے مثال کو سمجھ جاتے ہیں اور سب علم رکھنے والے ہی سمجھتے ہیں. بعض اسکالرز ان مثالوں کو پڑھ کر روتے تھے کہ انہیں مثال سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں کہ یہ مثالیں صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں. اب علم کا ہونا معمولی بات نہیں, کیونکہ علم ہی کی بنا پر فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدے کا. کس کو, یعنی انسان کو, حضرت آدم علیہ السلام کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کی اہمیت باقی تمام, مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا نا, تو علم کی اہمیت باقی تمام چیزوں سے زیادہ ہے. تو ایمان والے, علم والے جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. تو اسکالرز روتے تھے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. کس کی طرف سے, کہ اس کے رب کی طرف سے. وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے کیوں بیان کی یہ مثال, یہ ہے کم عقلی. فرمایا آگے بھی جو میں نے ابھی آیت پڑھی کہ یہ حق ہے جو ان کے ربی کی طرف سے آیا, اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے. وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. اب اب یہاں پر کیا بات آ رہی ہے کہ اس آیت سے یا قرآن سے بہت سے لوگوں کو اللہ گمراہ بھی کر دیتا ہے, کیونکہ وہ تعویلات نکالتے ہیں اور اسی کے ذریعے بہت سو کو ہدایت مل جاتی ہے. جو اللہ کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے, ان کو اللہ کی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی, وہ پھر حق سے بھٹک جاتے ہیں. اچھا, اب اس میں نا 2-3 چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق بات کرتے ہوئے نہیں شرماتا. اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے, ہم نے یہ صرف یہ قصے کہانیاں تو نہیں ہے نا, لیسن سے ہم نے اپنی زندگی میں لینے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق بات کرتے ہوئے نہیں شرماتا, نہیں, ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی حق بات کرتے وقت نہیں شرمانا چاہیے, ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے, ہمیں جھجکنا نہیں چاہیے. سچی بات ہو خواہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو, خیر کی بات پہنچانے میں کوئی شرم نہیں, حق سنانے میں شرمانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی اب جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلے ہم پڑھ کر آئے نا, سمن بکمن عمیون, اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں. تو اب قرآن کی کلاس سے ہم نکل کے یہاں ابھی ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں, ہم نکل کے جائیں گے تو کیا ہم بھی سمن بکمن عمیون بن جائیں؟ نہیں. جو چیزیں آج سیکھی ہیں, جو حق بات آج سیکھی ہے, وہ جا کے دوسروں کو بتانی ضرور ہے, ورنہ پھر ہم بھی گونگے ہو گئے, ہم بھی تو پھر ان گونگوں میں شمار ہو گئے نا. پھر وہ منافقوں کی پہچان تھی نا. تو کوشش یہ کرنی ہے جتنا, جس حد تک اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے ہسبینڈ کو بتائیں, اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں, کہیں کوئی مجلس ہوتی ہے, کہیں بیٹھک ہوتی ہے, کہیں اکٹھے ہوتے ہیں, ان کو بتائیں, یہ چیزیں پروپیگیٹ کریں, تبھی تو جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہوگا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اچھا, اب آگے نا تھوڑی سی ایک چیز اور بس کر کے میں صرف یہاں پہ انشاءاللہ میں ختم کروں گی, لیکن ابھی چیزیں ختم نہیں ہوئی ہیں, بتانے کو بہت ساری باتیں ہیں کہ اچھا کلام کون سا ہے, کس چیز کو آگے پروپیگیٹ
بتانا ہے. یہ تو یہاں قرآن مجید سے ہمیں جو چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں الحمدللہ ہم سب سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے بھی پہنچائیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے. نیت ضرور رکھیں, نیت خالص رکھیں. تو کلام جو ہے نا وہ اچھا کلام کون سا ہے؟ نمبر 1 اچھی بات کون سی ہے. آپ کسی سے بات کریں, اس میں بھی انکلوڈیڈ ہوں, ہم کسی سے بات کریں تو کیسی بات کریں؟ نمبر 1 جو علم پر مبنی ہو. ایسے ہی نہیں آئیں بائیں شائیں کر کے بس ختم نہیں. جو بات کریں, جو بات بتائیں, اگر دین کے حوالے سے بتانی ہے اس کا ریفرنس ضرور پیش کریں, اس کا ریفرنس ضرور دیں تاکہ وہ علم پر مبنی ہو, اس کے بارے میں بتائیں, وہ سچی ہو. آپ کے بتانے کی نیت اچھی ہو کہ یا اللہ جس کو بتا رہے ہیں وہ راہ راست پر آ جائے یا وہ مطلب دین کی طرف آ جائے. الفاظ اچھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسری چیز یہ کہ مصرفت کچھ اور ایڈ کریں کہ اور کیا ہمیں حق کی بات کرتے وقت ہمیں اور کیا چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ وزڈم سے ہے نا, ٹائم بھی انسان دیکھے, وزڈم سے بھی ہاں کہ وہ سننے والا جو ہے اس کا لیول کا خیال رکھ کے بات کرے. بالکل. اچھا میں خیال ہے ٹائم تو ہمارا اب ہو گیا ہے مصرفت. ہاں ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں آگے. ہاں آج کی لیکن بات کیونکہ اس کی ابھی چل رہی ہے. کنٹینیوشن ہے نا وہ فاسقین کا, پھر ساری وہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ فاسق لوگ کون ہیں. تو فاسق کا آئی بتا تھنک کے اسپینڈ کر دیں پھر یا نہیں؟ پوچھ لیں ذرا سب سے, کیونکہ 8 بجے تک کا ہی ٹائم ہے نا ہمارا. نہیں 8:30 ہے. ہاں 7 سے 8, 8:30 رکھا ہوا ہوتا تھا. حدیث کی اپنی طبیعت کی وجہ سے مجھ سے زیادہ نہیں نا بولا جاتا تھا, تو میں 8 بجے ختم کرتی رہی ہوں حدیث کی کلاس. اچھا چلیں بس میں خیال 10-15 منٹ اور کر لیتے ہیں. ذرا اس کو چیٹ پہ وائنڈ اپ لکھ دیں کر آپ دیں. لوگ. نہیں آپ اس لوگ کو وائنڈ چیٹ اپ پہ کر لکھ دیں. لیتے ہیں, اس میں وائنڈ اپ اس کو کر لیں. ہاں جو آیت تو پوری ہو جائے نا انشاءاللہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا اس کے بعد نا اللہ سبحانہ و تعالی یہاں تک گمراہ کر دیتا ہے. ہاں الا الفاسقین, سوائے فاسقوں کے. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اب گمراہ کیوں کر دیتا ہے؟ تو کیا اللہ چاہتا ہے گمراہ کرنا؟ اللہ چاہتا ہے. ایک منٹ. جی ہاں ہم بات کر رہے تھے گمراہ کرنے کی. تو کیا اللہ چاہتا ہے گمراہ کرنا؟ تو ایسا نہیں ہے نا, اللہ تو نہیں چاہتا گمراہ کرنا. وہ صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے, الا الفاسقین, جو صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں, جو اللہ کے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں. اپنی خواہشات ان دا سینس کے مطلب جو اپنے نفس کے بت ہیں اس کی پیروی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور تو اللہ کے راستے پر چلنے والے نہیں, بلکہ اس کے برعکس اپنی مرضی کرنے والے ہیں, حدیں توڑنے والے ہیں. ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی, ایسے لوگوں کو پھر قرآن سے ہدایت نہیں ملتی. تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو ابھی آگے آتا ہے, ہدایت حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں, اور پھر فاسقین کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے. ہدایت حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں, کیونکہ ہدایت کی بات آئی ہے نا کہ ہدایت صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو نیت رکھتے ہیں. تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں کیا ضروری ہیں؟ نمبر 1 قرآن اور سنت کا مطالعہ, قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا, یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. نمبر 2 کائنات میں غور و فکر کرنا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کہاں سے ملی تھی؟ کائنات میں غور و فکر کر کے حاصل ہوئی تھی نا. دعا کی کثرت کرنا, اپنے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق پر ہمارے دلوں کو جما دے, ہم سب کے دلوں کو ہمارے حق پر جما دے, سچ پر جما دے. نمبر 4 ہدایت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھنے سے, نیک لوگوں کی زیارت کرنے سے, نیک لوگوں کی ملاقات کرنے سے, نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے. اب نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟
کیونکہ ان کو دیکھ کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ان کا یقین ہمارے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے. اس لیے اگر واقعی وہ سچا ہے اور ہدایت چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ یہ 4 کام کرے. اور ہدایت کے لیے جو ہے وہ ہم دیکھ لیں کہ ہم لوگ اب کتنی کوششوں پر ہیں، ہم کتنی ہدایت کے راستے پر ہیں. دعا کی کثرت، کائنات میں غور و فکر، قرآن و سنت کا مطالعہ اور نیک لوگوں کی مجالس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین. اچھا اب آگے چل لیتے ہیں ہم. الا الفاسقین، اور پھر سوائے فاسقین کے، اور پھر اس کے آگے دیکھیں لا لگا ہوا ہے. لا کا مطلب ہے کہ کنٹینیوشن چل رہی ہے اور یہ چلے گی خاسرون تک، آیت نمبر 27 تک. اب فاسقین کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی سوائے ان لوگوں کے جو فاسق ہیں. فاسق کون لوگ ہیں؟ دیکھ لیں ہم یہاں پہ فاسق کون لوگ ہیں. اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. نمبر 2 وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. نمبر 2 کیا ہے؟ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں. نمبر 3 وَيَقْطَعُونَ، نہیں یہ ہو گیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ فاسق لوگ. اب فاسق کی یہاں پہ پہلے جو ہے ہدایت کون نہیں حاصل کرتا؟ فاسق. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فاسقوں کے بارے میں مزید وضاحت کر دی کہ الذین ینقضون، جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو، اس کے پکا کرنے کے بعد. اب سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ کون سا عہد ہے جو پکا عہد کیا ہے؟ یہ کون سا عہد ہے؟ یہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ وعدہ ہے فطری عہد کا، یعنی جو انسانوں سے دنیا میں آنے سے پہلے لیا گیا ہے نا. اور سورہ اعراف ہے نا مس رفت، سورہ اعراف میں آتا ہے عہد الست. ہاں اس میں بھی ہے میرا خیال ہے ذکر، میں چیک بھی کر لیتی ہوں. ہاں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سب سے جو نا عہد لے، یعنی آدم کی پشت سے سب انسانوں کو پیدا کر کے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک میدان میں کھڑا کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. ہم سب اللہ کے وجود، ہم سب نے اللہ کے وجود کا اقرار کر رکھا ہے، یہ ہمارا اللہ ہے نا. تو اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنا رب ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں. ہم اپنے آپ کو، ہاں جی یہ والا ہے جی سورہ اعراف میں ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ. جب یعنی اس وقت کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کی بات اللہ نے نکالا تو وہ حدیث میں ذکر ہے کہ پھر پوچھا. عہد عدس کا ذکر جو ہے نا وہ حدیث میں ہے، لیکن اس وقت کہا جب یہ جس کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام یعنی ربک من بنی آدم من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، ہاں بالکل صحیح سے نکالا. تو پھر جو ہے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تو اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اس وقت پوچھنے کا، وہ ذکر نہیں ہے. اچھا اب پھر من بعد میثاقہ، یہ جو ہم نے ابھی پڑھا کہ الذین ینقضون، یعنی قضا کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، وعدے کو. اور وہ وعدہ بھی مراد ہے جویریہ. اور دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مفسرین نے عہد کے مختلف معنی بیان کیا ہے، یعنی جو ایک تو عہد الست کی بات ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ وصیت بھی جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے انبیاء کے ذریعے سے مخلوق کو کی، وہ وصیت بھی مراد ہے عہد. یا پھر جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی تصدیق کرو گے تم اور ان کی نبوت پر ایمان لاؤ گے. یعنی جو بنی اسرائیل کے سارے انبیاء تھے نا، ان کو اگلے نبی کی اور اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی کہ ان پر تم ایمان لاؤ گے، یعنی تم میں سے جو زندہ ہوا، رائٹ. تو وہ بھی ایک عہد لیا تھا کہ ہاں جب وہ نبی آ جائے گا آخر الزماں تو اس پر ایمان لاؤ. تو وہ انہوں نے توڑا نا، وہ انہوں نے توڑا. آیا ہے. بالکل جی. نجمہ
آیت نمبر 3 میں چلے میں چیک کرتی ہوں, آپ کنٹینیو کریں. اچھا, پھر من بعد میثاقہ ہی, اس کے پکا کرنے کے بعد, اور وہی ابھی جیسے مس رفعت نے بھی بتایا, اور وہی یہ کب ہوا جب ہم نے کلمہ پڑھا, جب پیغمبروں نے آ کر اس کی یاد دہانی کروائی. تو فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں, مطلب ایک تو وہ عہد الست جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو زمین مطلب روحیں بنا کے اور پھر وعدہ کیا, اور صحیح پھر صحیح. اس کے بعد پیغمبر میرے سے پیغمبروں غلطی نے ہو آ گئی کر, ہے, سوری غلطی ہو گئی میرے سے. اس کے آگے ہے, یعنی آیت نمبر 772 میں نا, اس کے آگے ہی والی آیت, یعنی اس کا اگلا ہی پارٹ ہے. یہ جو آیت یہاں پہ اتنی کوٹ ہوئی ہے نا من ظہورہم, تو اس کے آگے ہے من ظہورہم ذریتہم, یعنی آدم بنی آدم کی اولاد, بنی آدم کی پشت سے ان کی اولادوں کو نکالا. واشہد, اور واشہدہم علی انفسہم, اور انہوں نے اپنی نفسوں پر گواہی دی. اور پھر کہا الست بربکم, یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا, کیوں نہیں, ہم گواہی دیتے ہیں. تو وہاں پہ انسان نے گواہی دی ہے. 172 آراف, پوری آیت اس طرح سے. صحیح صحیح. نجمہ لکھ رہی ہیں 3 مسٹیکس ہیں, وہ بھی کلیئر کر دیں تاکہ میرے بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. کیا نجمہ انمیوٹ کریں اپنے آپ, کہاں ہیں آپ؟ کون سی 3 مسٹیکس؟ نجمہ ہاتھ اٹھائے جی. نہیں 3 مسٹیک نہیں, میرا نمبر 3 جو مسٹیک سے چلا گیا وہ میں کہہ رہی ہوں. میں کہہ 3 مسٹیک کون سی ہو گئی؟ نہیں وہ 3 نمبر گیا نا, تو وہ میں نے لکھا اردو میں مل نہیں رہا تھا غین. اوکے جزاک اللہ خیر, ورنہ میں تو پریشان ہو گئی تھی. میں ہاں تو الحمدللہ, جزاک اللہ خیر, بہرحال آپ نے کریکشن کی, جزاک اللہ. چلیں جزاک اللہ نجمہ. اچھا, تو وہ من بعد میثاقہ, اب پتہ ہے کیا چیزوں کو اتنا میں چاہ رہی ہوں اتنا اس کو بار بار ہو جائے تاکہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمارے ذہنوں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں چلیں. تو من بعد میثاقہ یعنی اس کے پکا کرنے کے بعد. ایک تو وہ ہو گیا, یہ کب ہوا جب ہم نے کلمہ پڑھا دنیا میں آنے سے پہلے. پھر جب پیغمبروں نے آ کر اس کی ہمیں یاد دہانی کروائی, ٹھیک ہے, تو اس وقت بھی وہ بھی پیغمبروں نے بھی وہی بات کی تھی نا کہ اللہ ہی کو رب ماننا ہے. تو فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے وعدہ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا ایک چیز ہو گئی من بعد میثاقہ. سوری الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اب دوسری طرف چلتے ہیں, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, یعنی جو وہ کاٹتے ہیں, اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں. اب جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جوڑا جائے, وہ اس کو کاٹتے ہیں. اب کن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ہم سب کو پتہ ہے الحمدللہ, ماشاءاللہ سب پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. تو نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ رشتہ داروں کے ساتھ جڑنا, رسولوں کی مدد کرنا, حق کا دفاع کرنا, دین کے مددگار بننا, ٹھیک ہے, دین سے جڑنا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسی چیز کی تو اسی چیز کو تو کرنے کو کہا ہے نا, رشتہ داروں کے ساتھ جڑنا, وہ جو صلہ رحمی ہوتی ہے, رسولوں کی مدد کرنا, حق کا دفاع کرنا, جو سچ بات ہے اس پہ ڈٹ جانا, اس پہ اڑ جانا, دین کے مددگار بننا. ہم کیسے دین کی مدد کر سکتے ہیں؟ دین کو نشر کرنا, نشر و اشاعت کرنا, دین کو پھیلانا, ایسی تو ہم اللہ کی مدد کر سکتے ہیں نا. اور دین سے جڑنا, تو ہم دیکھ لیں, ہم سب اپنا اپنا احتساب کریں, ہم سب نے اپنا اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم نے کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے جن سے جوڑنے کا حکم دیا ہے کیا ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ لیجئے مطلب اللہ سے جڑنا, دین سے جڑنا, اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا, خصوصاً رشتہ داروں کا, کیونکہ یہ امر اللہ ہی اللہ کا حکم ہے, ٹھیک ہے. آگے ہم چلتے ہیں نمبر 3. آپ نے رشتہ داروں کا بولا, اور مطلب دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ باہر ان کی اتنی اچھی ریپیوٹ ہوتی ہے, یعنی رشتہ داروں کو تو چھوڑ کے, رشتہ داروں تو ٹھیک ہے, یعنی باہر اپنے دوستوں میں یا اپنی فرینڈز میں اتنے اچھا, لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ, یعنی شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ, اور بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, یعنی بہت برا رویہ ہوتا ہے, اور باہر بہت اچھا رویہ ہوتا ہے. تو یہ بھی فسق ہے, یہ فاسقین کی نشانیاں آ رہی ہیں.
رائٹ کہ مطلب آپ کا کیریکٹر کس طرح کا ہے، اور پھر فساد کرتے ہیں وہ زمین میں، وہ ظاہر ہے وہ ایسا کیریکٹر فساد کا باعث ہی بنے گا نا. تو یعنی یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ اس کو ایکسپلین کریں، سبحان اللہ اتنی ڈیپتھ ہے. تو جیسے ایک وہ کانسیپٹ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کانسیپٹ کہ رشتہ داروں سے اللہ نے تعلق جوڑنے کا کہا ہے تو اس کو توڑا جاتا ہے، اور اس سے پھر کتنے پرابلمز آتے ہیں. اور دیکھو میں بلکہ ابھی کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی، ہاں میں اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی، بس ایسے رشتہ داروں کو لے کے تھوڑی سی بات ہوئی کہ انہوں نے ایسے کیا. اس کو یہی کہا میں نے کہا دیکھو بھائی پرفیکشن کہیں نہیں ہے، یعنی ہر بندے میں کچھ نہ کچھ ہے، میرے میں بھی کچھ ہوگا. میں اگر کسی سے ملتی ہوں تو بس اس کے ہر وہی نا کہ نیگیٹو پازیٹیو کو ایکسپٹ کر کے ملنا ہے. یعنی اگر ایک بندے نے میں نے اس کو سلام کیا اور اس نے مجھے جواب تک بھی نہیں نہ دیا تو میں اگلی دفعہ پھر کہیں نظر آئے گا تو میں پھر اس کو سلام کر لوں گی، میں اس کو بھول جاؤں گی کہ اس نے مجھے پہلے نہیں. میں نے کہا اگر اس طرح پکڑنے لگیں گے نا تو پھر تو میں کیا بس گئے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو سکتا کہ جوڑنا ہے. اور پھر میں نے کہا دیکھو اچھا، اور میرے وہی رشتہ دار ہو سکتا ہے یعنی باہر جو ان کے رشتہ دار نہیں ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے ہوں رائٹ، لیکن میرے ساتھ اس طرح ہے یا میں اس طرح ہوں. تو پھر میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے شاید ٹیسٹ رکھا ہوا ہے نا، جب یہ اللہ کا حکم ہے نا ایک کہ میرے رشتہ دار میری اپنی چوائس تو نہیں ہے نا، میں نے تو اپنی مرضی سے نہیں اپنے رشتہ دار بنائے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خاندان میں اور ان رشتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو بس اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ان کو نبھانا ہے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھی ہوں تو اس میں تو کوئی کمال ہی نہیں نا، وہ تو میری اپنی چوائس ہے. دوست تو بنتے ہی انسان کے اپنے وہ جو ہے نا میوچل انٹرسٹ کی بیس پہ ہیں، رائٹ. تو ان کے ساتھ اچھا ہونا کیا کمال ہے بھائی، وہ تو آپ کے. اور ویسے دوستی کی ڈیفینیٹلی بہت ہی اہمیت ہے، جیسے ابھی آپ ہم میں جب بات کر رہے تھے کہ نیک لوگوں کو دوست بنائیں، اور دیکھیں نیک خود ہوں گے تو نیک لوگوں کو دوست بنائیں گے نا جویریہ، یعنی اپنے ہوں گے تو آپ نیکی کی طرف آ جائیں تو آپ کے دوست آٹومیٹکلی یعنی نیکوں میں ہی پھر آپ کا دل لگے گا نا، اور پھر دوسروں میں دل نہیں لگے گا. تو وہ تو آپ کی جو کمپنی ہے وہ آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ آپ کے کیسے دوست ہیں. وہ کہتے ہیں نا انسان کو دیکھنا تو انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، لیکن جو رشتہ دار ہیں ان پہ تو ہم نے زبردستی اپنے آپ کے ساتھ زبردستی کر کے ان کے ساتھ جڑنا ہے، کیونکہ وہ تو میری چوائس ہے، وہ تو بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو بس اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے ہی اور ایک آزمائش سمجھ کے، میں تو اس کو آزمائش سمجھ کے مل لیتی ہوں کہ بس اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے کہ یہ بندہ میرا رشتہ دار ہے اور مجھے اس سے ملنا ہے اور اسے تعلق توڑ کے رکھنا ہے. تو بس اور یقیناً پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ملنا ہوگا نا کہ اس کے حکم کے مطابق ہم بس اس کو پورا کر رہے ہیں. بالکل بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو جی انجم آپ ابھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں نا جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام بہت اچھی گفتگو جاری ہے، جزاک اللہ جویریہ، رفت اور سب لوگوں کی. ماشاء اللہ سے کہیں میں نے پڑھا اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ بیسٹ کوالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمبلنس، مطلب ایکسٹریم ڈاؤن ٹو ارتھ، ایکسٹریم ہمبل. صحیح ہے. تو یہ جو کوالٹی ہے اگر کسی انسان اپنے اندر اس کو مطلب چاہتا ہے کہ وہ اپنا اس میں کمال حاصل کرے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے نمبر 1 پوائنٹ ہے نا رفت، میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان اپنے آپ کو ہر وقت یہ سمجھے اللہ کے سامنے کہ وہ خطا کار اور غلطیوں کا پتلا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ میں یہ بتا رہی ہوں کہ نہ تو میرے دین کے بیس پہ میں اچھی ہوں، نہ تو میں ہر وقت قرآن پڑھتی ہوں میں اس لیے اچھی ہوں، نہ میں اس لیے اچھی ہوں کہ میں بہت زیادہ نماز پڑھتی ہوں، نہ میں اس لیے اچھی ہوں کہ میں بہت نوافل پڑھتی ہوں. میں تو اس لیے اچھی ہوں کہ میرا اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر 2-3 چیزیں جو اہم ہے نا وہ یہ ہیں کہ کبھی ان کے شوز میں بھی کھڑا ہو کے دیکھیں آپ، جن رشتے دار کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے صحیح نہیں ہے، تو کبھی ہم ان کے شوز میں کھڑے ہو کے دیکھیں کہ آخر ہم بھی ان کے لیے صحیح ہیں کہ نہیں ہے، یا ہماری بھی کچھ ایسی مسٹیکس ہیں بالکل جو ان کی دل آزاری کا سبب ہے. بالکل. تو یہ چیز آپ کو ہمبل بنا دیتی ہے. مطلب
फिर आप ब्लेम गेम नहीं चलता, फिर बस फिर ये अल्लाह से मदद होती है कि रब्बुल आलमीन हालात और क्या कहना चाहिए माहौल ऐसा रखे अल्लाह ताला कि हर आदमी हर एक की गलती को सरके नजर करे बस। इसलिए कि इसके अलावा मैं नहीं समझती, अगर आप प्रैक्टिकली हम सब इसको अपने ऊपर रखें और अपने एक्सपीरियंस से जज करें, तो सिर्फ एक हम्बलनेस और दूसरे की भी शूज में खड़े होकर देखना कि मेरी पता नहीं, मैं तो अपने आप को बड़ा अच्छा समझ रही हूँ, यकीनन मेरी भी कोई बात ऐसी हो सकती है जो उनको बुरी लगती हो। तो ये एक एक एक, एक मेरा कहने का मतलब ये कि ये चलता रहेगा जब तक हम हयात में हैं, बिल्कुल कि हमसे भी कोई नाराज हो सकता है। ये बिल्कुल, नहीं यही कि मैं हम कह रही हूँ ना कि मैंने यही कहा ना कि परफेक्ट कोई नहीं है, यानी अगर उनकी कोई बात मुझे दुखी कर गई है तो हो सकता है मैं भी गलत हूँ, राइट? तो मतलब यानी मुझसे भी क्या हुआ, मतलब वो, लेकिन हाँ बस इग्नोर करने में और हाँ दरगुजर करने में बस, हाँ दरगुजर, और उसको अल्लाह की रजा की खातिर उसको अगर हम बहुत हद से नीचे दिल तक ना लाएं तो बहुत अच्छे मामलात रहते। अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया। नहीं कैरी ऑन प्लीज। नहीं थैंक यू। जज़ाकिल्लाह। आपके तो वर्डिंग्स चाहिए होती हैं हमें हमेशा जरा। माशाल्लाह। ये क्या हुआ, दोनों म्यूट हो जी। जी मतलब ये कि बस ये शूज जरा चेंज करते रहने चाहिए। उनके शूज में खड़े होके देखना चाहिए। यकीन जाने कि इंसान फिर हम्बल होता चला जाता है, उसको भी अपनी कहीं ना कहीं गलतियों का एहसास होता है। तो बस ये एक तकोदो जो आखिरी सांस तक जारी रहेगी और इंसान इस्तग़फ़ार पढ़ता रहे। इसीलिए आप जाने या ना जाने इस्तग़फ़ार की बस अहमियत यही है कि हमें नहीं पता होता हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं, तो इस्तग़फ़ार पढ़ते रहे, अल्लाह मियां रहनुमाई करता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन। वही जी जवेरिया जी, इसको बस थोड़ा सा करके वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। यहाँ तक तो बात हो गई, वही यक़्ताऊना मा अमर अल्लाह, मतलब जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया उसको कता करते हैं, तोड़ते हैं, वही युसिला जिसको मतलब जोड़ने का हुक्म दिया है। वही युफ्सिदूना फिल अर्दी, और जमीन में फसाद करते हैं। अब जमीन में फसाद से क्या मुराद है, यानी फसाद गुनाहों के नतीजे में होता है, और जब इंसान अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जाता है तो फसाद होता है। जैसे कत्ल गारतगरी, तबाही करना, लोगों के अखलाक को बिगाड़ना, हर तरह की करप्शन फैलाना, ये सब फसाद के जुमरे में आता है। और फसाद दो तरह का बताया उन्होंने कि फसाद दो तरह के, एक हिस्सी फसाद होता है और एक जिस्मानी फसाद होता है। हिस्सी फसाद वो होता है जो कि जहनी तौर पर होता है, ठीक है, यानी वो फसाद जहन में चलता रहता है। मतलब अगर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, एक मिसाल दे रही हूँ, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या किसी बात पे कोई राय ऑपोजिट हो जाती है, वो राय नहीं अच्छी लगती, तो एक जहन में फसाद चल रहा होता है, अब इसको किस तरह से डिच करूं, किस तरह से इसको अजियत दूं, किस तरह से इससे बदला लूं। एक होता है जिस्मानी फसाद, यानी हर चीज में फसाद जो कि नजर आए, यानी जैसे अब देखें ना, ये जो हम बनी नौ इंसान है, ये जमीन में फसाद ही तो फैला रहे हैं। कोई खाने की चीज सलामत है, और हम गल्फ में रहने वाले तो माशाल्लाह से हर चीज ही जो है वो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक मिलती ही नहीं है यहाँ पर, अगर मिलती है तो इतनी महंगी होती है कि इंसान वो खाए के अपना घर चलाए ना। फिजा देख लें तो फिजा में भी तो सारा पोल्यूशन, सारा सब कुछ हम इंसानों की वजह से तो है, तो ये जिस्मानी फसाद हम फैला रहे हैं ना।
ایک چھوٹی سی اگزامپل انہوں نے دی تھی کہ وہ ٹوتھ برشز کی اگزامپل دی تھی کہ جو ٹوتھ برشز ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے کینیڈا کا بتا رہی تھی کہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں کی تعداد میں وہ پھینک دیے جاتے ہیں. اب پھینک دیے گئے تو پھر کیا ہوا؟ وہ کیا وہ زمین میں ڈسپوز ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا. اب کتنے جو یہ جنگلات ہیں یا باغات ہیں تو کتنے پیسٹیسائڈس ڈالے جاتے ہیں, کتنے فرٹیلائزرز ڈالے جاتے ہیں. یہ جو ڈسپوزیبلس ہم یوز کرتے ہیں یا کیا ان کو ریسائیکل کرتے ہیں ہم لوگ؟ بہت کم ریسائکلنگ ہوتی ہے. تو یہ ڈسپوزیبلس بھی ایک زمین میں فساد پھیلانے کا ذریعہ ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری خواہشات کی پیروی. اچھی سے اچھی چیز مل جائے. ریسائکلنگ کا کوئی مطلب طریقہ ہی نہیں ہے. یہاں پر تو خیر میں جہاں پہ رہتی ہوں تو انہوں نے ایک باکس رکھا ہوا اپنی کاغذ کی چیزیں, جو جتنی کاغذی چیزیں ہیں وہ سب وہاں پہ ڈلوا دیتے ہیں. لیکن شاپنگ بیگس ہو گئے. آپ اگر اس طرف چلے جائیں, یہ تو لینڈ کی بات ہو گئی نا, آپ اگر اس کی بات کر لیں, میرین لائف کی بات کر لیں, سمندری حیوانات کی بات کر لیں, جو سمندری حیات ہے ان کے ساتھ کیا غضب کر رہے ہیں. تو یہ زمینی فساد نہیں پھیلا رہے. تو جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے, زمین میں فساد پھیلاتے, اور وہ ایک اور وہ تھا نا کہ جو اللہ کا عہد ہے وہ توڑتے ہیں. اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون. تو یہی ہیں جو لوزرز ہیں, ہے نا. ایسا نہیں ہے وہ نہیں ہے جو بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں یا کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, رزق کی تنگی ہو جاتی ہے, وہ لوزرز نہیں ہے. ہم تو انہی کو لوزر سمجھتے ہیں نا, ہے بیچاروں کے پاس پیسہ نہیں ہے, ارے گاڑی بھی نہیں ہے, ارے گھر بھی نہیں ہے, ارے بیٹے نہیں ہے, ارے یہ نہیں ہے, فلانے نہیں ہے. تو وہ لوزرز وہ نہیں ہیں. لوزرز وہ ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا خاسرون. اب خاسرون کون ہے؟ جو فاسق ہے, جو اپنی خواہشات پر جیتے ہیں. اب ان جو آیت نمبر 26 اور 27 کو ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں, اس کا ایک ریکیپ کر لیتے ہیں جلدی سے. مقصد کیا ہے یہ آیت بتانے کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ آیت بتانے کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1, اللہ کے ساتھ عہد کر کے توڑنا نہیں, چاہے وہ عہد الست ہو, لا الہ الا اللہ کا وعدہ ہو, یا پھر عام روزمرہ زندگی میں وہ وعدے جو اللہ کا نام لے کر کیے. نمبر 2, ہمیں جن چیزوں کو جوڑنے کے لیے کہا ہے انہیں جوڑ کر رکھنا چاہیے, کاٹنا نہیں چاہیے. بڑے بنیے, جس کا دل بڑا ہو وہ بڑا ہوتا ہے, وہ سب کو پھر معاف کر دیتا ہے. بڑا بنیے, بڑا کوئی نہیں بنتا. اچھا, اسپیشلی کیونکہ ہم سب خواتین یہاں پر موجود ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں آپس میں رشتے ہوتے ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں بچوں کی, تو لڑائی جھگڑے میں بڑے کود پڑتے ہیں, وہیں رشتے ختم ہو گئے. جائیداد کا آیا, وہاں رشتے ختم ہو گئے. ماں باپ کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے, رشتے ختم. فساد ہی ہو رہا ہے نا زمین پہ. میاں بیوی میں آپس میں جو ہے وہ تکرار ہوتی رہتی ہے, وہاں ذہنی خلفشار کتنا ہوتا ہے بچوں کے اوپر. تو وہ چیزیں بچوں کو بھی بگاڑ دیتی ہیں. تو فاسد کون ہوتے ہیں؟ جو سب کاٹ ڈالتے ہیں. اچھا, ان کو بھی کاٹ ڈالتے ہیں فاسد. جو نصیحت کرتا ہے نا, اگر کوئی کسی کو سمجھاتا ہے تو اس سے رشتہ ہی توڑ دیتے ہیں. اور کوئی رشتے ایسے توڑ دیتے ہیں, اگر چلیں کوئی تھوڑا بہت اسٹیبلٹی ہو گئی ہے لائف میں, تھوڑا بہت اوپر اٹھ گئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ زیادہ رزق دے دیا, تو غریب رشتہ داروں کو انٹروڈیوس ہی نہیں کرتے. اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہے تو اس کی ٹوہ میں لگنا, اے بچے نہیں ہوا, اے بچے نہیں ہوا, اے بچے نہیں ہوا, اے شادی نہیں ہو رہی ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے. چھوڑ دیں یہ سب چیزیں ہم سب کو چھوڑ دینی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے, پھر اس رشتہ دار کو بلانا ہی چھوڑ دیتے ہیں جو زیادہ ٹوہ میں لگے ہوتے ہیں. اب وہ اس کا سبب کون بن رہا ہے؟ ہم بن رہے ہیں, کیونکہ ہم بلا وجہ کی باتیں پوچھتے رہتے ہیں. ارے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, اللہ ایک بیٹا ہی دے دیتا. کتنی باتیں مطلب سننے کو ملتی ہیں, تو ان لوگوں سے ملنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ اب دو طرح سے قطع تعلق ہو گیا نا, تو فاسد تو پھر ہم بھی ہوئے. اور جب اللہ سے عہد توڑ دیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ نقصان. مطلب نقصان چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے بہت سکسیسفل ہے نا, لیکن کیا ہے, اگر دنیا میں قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ مل جائے, تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان سے خوش ہے. اگر ان کی زندگی میں یہ سب چیزیں شامل ہیں تو یہ مت سمجھیں اللہ بہت خوشی خوشی یہ تمام چیزیں فراہم کر رہا ہے. ہاں, اگر یہ سب چیزیں زندگی میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نعمتوں کی برسات کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ اللہ آپ سے خوش ہے.
اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تمام چیزیں نہیں دیتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں پر میرا پارٹ ختم ہوا. بٹ آپ کو کچھ ایڈ کرنا ہو تو ضرور پلیز ایڈ کریں. ہاں نہیں ٹائم کافی زیادہ ہو گیا میرا خیال ہے. بس الحمدللہ ماشاءاللہ ہر چیز وضاحت سے بیان ہو گئی. کسی کا کوئی سوال ہے یا کسی کو کچھ بات کرنی ہے تو ہاتھ اٹھا لیں تو لے لیتے ہیں, پھر ورنہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. میرا خیال ہے نہیں ہوگا کیونکہ ہر بات الحمدللہ ماشاءاللہ اتنی وضاحت سے ہو گئی. جی چلیں آمنہ. جی انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو آمنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس بہت بہت مزہ آیا الحمدللہ. بس ایک سوال میرے ذہن میں آیا. پچھلے دنوں میں اپنی مدر ان لا سے بات کر رہی تھی تو ان سے میں نے سوال کیا لیکن ان کو بھی شاید پتہ نہیں تھا. یہ جو یہاں پہ ترجمہ ہے, حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مار ڈالے گا پھر زندہ کرے گا. تو میں نے ایک دو جگہ اس کی ٹرانسلیشن اس طرح پڑھی جس میں جلانا لفظ یوز ہوا تھا. اس کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا. ایک تو جلانا ہوتا ہے نا, اس زندگی جیم کے نیچے زیر تھی, وہی تو ہے جلائے گا. ہاں ہاں زندگی دینا وہی اسی معنی میں ہوتا ہے. اور ویسے ہی تو یہ آیت ہوئی بھی نہیں, یہ آیت تو بھی ہوئی بھی نہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہوگی. یہاں پہ جی بس وہ ٹھیک یہ بھی کلیئر ہو گیا. وہ یعنی وہ آگے آئے گی. ہاں ابھی تو نہیں وہ یہ آئی ہوئی. میں سمجھ رہی تھی جیسے مصحف چینج ہوتے ہیں. جی ٹھیک, میں نے یہ سمجھا کہ جیسے کنز الایمان قرآن پاک ہے بریلوی, ان کی ٹرانسلیشن چینج ہوتی ہے. تو میں سمجھ رہی تھی کہ یہ ترجمہ میں محض لفظ انہوں نے چینج کیا ہوا ہے. نہیں جلا بخشنا جبکہ یہ سعودی مصحف میں بھی ہے. ہاں نہیں دیکھیے مسٹر میرا ایک سوال ہے ان سے, آپ گرامر سیکھ رہی ہیں؟ آپ گرامر سیکھ رہی ہیں؟ میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں. کون؟ اسما؟ نہیں آمنہ بول رہی ہیں. آمنہ. اچھا صحیح. یہ اب آئے گی نا آیت آمنہ, انشاءاللہ اس وقت کلیئر ہو جائے گا آپ کو بہت اچھے سے. جلانا لائف کو ہی کہتے ہیں, زندگی. ابھی تو ہوئی بھی نہیں نا یہ آیت, آج ہوئی بھی نہیں انشاءاللہ. بارک اللہ. دیکھو نا احیاکم حیات سے آ رہا ہے نا یہاں پہ, دیکھو. صحیح انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی اور کسی کا کچھ سوال ہے یا کچھ پوچھنا بتانا ہے؟ چلیں جو ایریا میرا خیال ہے دعا کر لیں. جی سبحانک, ہاں دعا تو میرا خیال ہے کر لی تھی آپ نے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.